اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے سنت اللہ، اللہ کی سنت یعنی دستور اردو لینگویج میں کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ موضوع ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم وہ دیکھیں کہ آیات میں کیا آیا ہے سنت اللہ دستور اللہ کے بارے میں آپ سب حضرات کو کچھ باتیں یا کچھ الفاظ کے معنی اردو میں پہلے بتاؤں گا، اس کو آپ بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ اس کو جو سمجھیں گے تو وہ آیات جس میں اس کا ذکر ہے سنت اللہ کے بارے میں، اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں لفظ سننا یا سنت اردو میں جب یہ لفظ سنتے ہیں ہم تو ہم ایک دم اس کو تعلق کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سنت سننا جب آپ نے سنا تو آپ کے ذہن میں فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ایفلیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ہم مروجہ کے طور پہ یعنی ہم سنتے آ رہے ہیں، تو اس کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہے، یہ سب ڈسکشن یہ ہوگا۔ تو یہ سمجھیے کہ اب آپ کسی جو عالم حضرات ہیں ان سے پوچھیں کیا مطلب بھائی سننا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے بارے میں کیا آپ بتائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، جو کچھ کہا اور جو کچھ عمل کیا وہ ان کی سننا ہے، یعنی وہ ان کا اردو میں دستور ہے۔ جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور جو کچھ انہوں نے اس پہ عمل کیا وہ سننا ہے، دستور ہے۔ اردو میں اس کے ساتھ ساتھ دستور یاد رکھیں، کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہے جو اردو لینگویج میں آ گیا ہے۔ سننا مانے دستور، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہا اور عمل کیا وہ دستور سنت رسول کی ہے۔ لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، جو آپ نے جو سنتے آ رہے ہو، جو میں نے آپ کو بتایا۔ لیکن جو موضوع ہے وہ ہے سنت اللہ، یعنی کہ اللہ کا دستور۔ تو وہی پرنسپل جو ہم سنتے آ رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے کہا اور جو کچھ اللہ نے عمل کیا، جو اس نے کیا وہ سنت اللہ ہے۔ جو کچھ اللہ نے کہا اور جو کچھ اللہ نے عمل کیا۔ مثال دیتا ہوں میں، اصل میں ہمارے معاشرے میں یہ پہلے آپ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن، اس میں الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں وہ اللہ کے ہیں، اللہ نے لکھے ہیں وہ الفاظ، اور ان الفاظ کے ساتھ جو اس کے اندر جو ایک سینٹنسز ہیں، جو آیات ہیں اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، اس کو جب آپ غور کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کہا ہوا نظر آتا ہے، اللہ نے کیا کہا۔ تو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں جب ہم کوئی کتاب قرآن کی آیت کے بارے میں ہم ریفر کرتے ہیں کسی سے تو ہم کہتے ہیں اللہ کہتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کہہ رہا ہے کتاب میں، ہم کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو ایکچولی اگر حقیقت میں ہونا چاہیے وہ اللہ نے نازل کیا، اللہ کا یہ کلام ہے، اللہ کی یہ کتاب ہے۔ لیکن ہم لینگویج میں، اردو زبان میں یا انگریزی زبان میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید کی کوئی آیت کو ہم ریفر کریں گے تو ہم یہ کہیں گے یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اس کے معنی یہاں تک تو آ گئے، یہ اللہ کا کہا ہوا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، کلام اس کا ہے اور کتاب اس کی ہے، یعنی اللہ نے کہا، سمجھیں آپ، اللہ نے کہا۔ اور جب اس میں ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے زمین بنائی، کائنات بنائی، تم کو پیدا کیا، تو یہ اس کا عمل ہے، یہ اس کا عمل ہے۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم موت دیتے ہیں، ہم تمہارے خالق ہیں، ودود ہیں، محبت کرتے ہیں، غفور ہیں، ہم رحیم ہیں، یہ اس کے عمل ہیں۔ جو بھی آیات میں ہم پڑھیں گے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں سنت کے کیا معنی ہے، وہ ہے دستور۔ لیکن کس طرح وہ دستور جج کیا جاتا ہے دنیا میں
کہ جیسے رسول کا کہا ہوا اور رسول کا عمل جو ہے وہ سنت رسول ہے. اسی طرح اللہ نے کیا کہا آیات میں, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا عمل بھی بتا رہا ہے, تو وہ کیا ہو جائے گا سنت اللہ, اللہ کا دستور. تو اللہ کا کہا یعنی نازل کردہ, اور اللہ کا عمل کیا ہو جائے گا اللہ کا دستور, سنت اللہ, سنت اللہ. تو اللہ کی سنت پہلے سمجھیں گے, پھر رسول کی سنت سمجھیں گے. لیکن اگر فرض کریے میں یہی بات کہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں, کوئی بھی شخص دنیا میں, اب آپ اس کی لفظ, کیونکہ عربی کا لفظ ہے, اس کو میں معنی کے ساتھ براڈ سینس میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ رسول کی سننا یعنی رسول کا کہا ہوا اور عمل رسول کا سننا ہے. لیکن ایک اگر آپ فرض کریے میں آپ سے پوچھوں کہ آپ جو ہیں, آپ کا ایک خاندان ہے اور آپ کا ایک خاص رہن سہن ہے, اور آپ ایک خاص چیز کو اگر فالو کرتے ہیں, جو کچھ آپ کہیں گے اور جو کچھ آپ عمل کریں گے وہ آپ کی سنت ہو جائے گی, وہ آپ کی سنت ہے, وہ آپ کا دستور ہے, یہ رواج ہے آپ کا. مطلب ہر زمانے میں ہر انسان کا اپنا کہا ہوا اور اپنا عمل وہ اس کا سنت ہے, اس کی سنت ہے یا دستور ہے, یہ اس کا ہے. تو سنت اب کتنی ہو گئی؟ سنت تو ایک ہی ہے, لیکن میں اس کو بتانا چاہ رہا ہوں, اگر میں کہوں آپ ہر جہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہر آدمی کا رہن سہن, اس کا کہا ہوا اور اس کا عمل مختلف ہوگا, تو ہر آدمی کی اپنی اپنی سنت ہے, اپنا دستور ہے. تو ایک انسان جو ایمان لا رہا ہے تو اس کا یہ عمل ایمان لانا یہ کیا ہو جائے گا, اس کی سنت ہو جائے گی. مسلم کی سنت یہ ہے, اگر میں کہوں مومن کی سنت کیا ہے کہ وہ ایمان لاتا ہے, مومن کی سنت کیا ہے, دستور کیا ہے, وہ ایمان لاتا ہے. اور جناب مسلم کی کیا سنت ہے, وہ سر تسلیم خم کرتا ہے. سنت مطلب اس کا دستور یہ ہے کہ وہ سر تسلیم خم کرتا ہے. منافق کی کیا سنت ہے, پریکٹس, کہ وہ منافقت کرتا ہے, زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ, یہ اس کی دستور ہے, وہ ایسا کرے گا, بیہیویئر وہ ایسا بیہیو کرے گا. مشرک کی کیا سنت ہے کہ وہ اللہ کی بات بھی مانتا ہے, ساتھ میں دوسروں کی بات بھی مانتا ہے, شراکت کرتا ہے, یہ اس کی سنت ہے, دستور ہے. ہر جو بیہیویئر ہے, سمجھیے آپ بیہیویئر. اسی طرح یہودیوں کی کوئی سنت ہے, ان کا خاص ایک عقیدہ ہے, وہ اس کو مانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں, تو وہ ان کی سنت ہے. نصارہ ہے, اس کی اپنی سنت ہے, اس کا ایک وہ ہے. اس لیے شیطان ہے, شیطان اس کی بھی سنت ہے. سنت کوئی ایک مذہبی وہ لفظ نہیں ہے, دستور اردو لفظ ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں آدم سے, مجھے آگ سے بنایا, اس کو بٹی سے بنایا, یہ اس کی سنت ہے. وہ اپنی بات بتاتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے, وہ یہ کہتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ سنت کے معنی ہے دستور, جو عمل اور جو کہتا ہے وہ اس کی سنت, اس کا عمل ہے. کسی بھی آدمی کا عمل اور کہا ہوا وہ سنت ہے اس کی. اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو وہ کہتے ہیں, جو عمل کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو وہ نازل کیا انہوں نے, جو کلام ہے ان کا, اور جو ان کا اس میں عمل ہے, جو بتا رہے ہیں وہ خالق ہے, یہ اللہ کی سنت ہے. تو آپ لوگ سننے آئے اللہ قرآن کیا کہتا ہے, سنت اللہ, اللہ کی سنت کے بارے میں. اس کے ساتھ ساتھ یہ باقیہ سنت بھی واضح ہوتی جائے گی انشاءاللہ. اب یہ دیکھتے ہیں, آپ پیج نمبر کھول لیں, القصص 28 85 85 آیت. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین. بے شک وہی ہے جس نے تیرے اوپر قرآن فرض کیا, اور ضرور وہ تجھے عادت کی جگہ کی طرف بحال کر دے گا. کہہ دے میرا رب زیادہ جانتا ہے کون ہدایت کے ساتھ آیا اور کون واضح گمراہی میں ہے. اب اس میں پہلے تو ہم آیت میں کیا لکھا ہے اس کو سمجھتے ہیں. ان الذی فرض علیک القرآن, بے شک وہی ذات ہے, یعنی اللہ وہی ذات ہے جس نے تیرے اوپر
فرض کر دیا قرآن، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن فرض کر دیا. آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں نماز فرض ہے صاحب، سنتے آ رہے ہیں. تو یہاں آپ کو پتہ چلا کہ قرآن فرض ہے. قرآن کیا ہو گیا؟ فرض. اب یہ قرآن جب فرض ہو گیا، اس کو سمجھو فرض سے کیا سمجھتے ہیں ہم. عام طور پہ میں پوچھوں کہ بھائی نماز آپ پہ فرض ہے سپوز، تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نماز ہم پہ فرض ہے، ہم کو نماز پڑھنی چاہیے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ احکام ہے کہ اس کو کنٹینیوسلی جو بھی اس کے ٹائمنگز ہیں اس احکام کو ہم پورا کرتے رہیں، تو ہم پہ وہ فرض ہو گیا. یہی سمجھتے ہیں نا فرض کے معنی. تو فرض کے معنی اگر آپ اردو لینگویج، فرض تو یہ عربی کا لفظ ہے، اردو لینگویج میں اس کے معنی ہو جائیں گے یعنی حکم جو ہیں، احکامات جو ہیں، ان کو احکامات جو اللہ کے احکامات ہیں نافذ ہوئے ہوئے ہیں، وہ آرڈینڈ ہیں، نافذ ہوئے ہوئے ہیں، فرض ہوئے ہوئے ہیں. یعنی کہ جو اللہ نے آیات میں، قرآنی آیت میں جو کچھ کہا وہ ہو رہا ہے، وہ آرڈینڈ ہے، نافذ ہوا ہوا ہے. یعنی اللہ کا قانون نافذ ہوا ہوا، اس کو کہتے ہیں فرض. فرض اردو میں کہیں گے نافذ ہوا احکام اللہ کا، اس کو فرض ہے وہ. تو اللہ کہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اللہ نے فرض کر دیا. یعنی کیا مطلب؟ قرآن کے مطلب پڑھائی جو ہے وہ فرض کر دی گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور ساتھ میں اس میں جو احکامات ہیں، احکامات جو ہیں اس کے اندر جو آیتوں میں جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں وہ سارے کے سارے فرض ہیں. یعنی فرض کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ آرڈینڈ ہے ہمیشہ سے اس کے احکامات جو ہیں وہ اسٹیبلشڈ ہیں، قائم ہیں دنیا میں، نافذ ہوئے ہوئے نافذ. اب جو بھی انسان آئے گا وہ اس کے اوپر کیا کرے گا وہ پتہ چل جائے گا، وہ ابھی آگے چلیں گے. لیکن یہاں رسول کے ساتھ آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، تو ضرور تجھ کو ہم عادت کی جگہ کی طرف بحال کر دیں گے. یعنی اب یہ عادت کیا چیز ہے؟ کسی بھی چیز کی ہم کو عادت پڑتی ہے. کوئی بھی چیز اگر میں ایک دفعہ کر لوں، مثال کے طور پہ گندی عادت کی میں مثال دیتا ہوں کہ اگر میں سگریٹ ایک دفعہ پی لوں تو مجھے عادت نہیں پڑے گی. ایک خاص پوائنٹ ہوگا، وہ جگہ، وہ پوائنٹ جہاں سے مجھے عادت پڑ جائے گی. سگریٹ بار بار، یعنی ایک چیز کو میں ریپیٹ کروں گا، اتنی دفعہ ریپیٹ کروں گا، وہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جتنی دفعہ، اس کے بعد سے میں عادت ہو جاؤں، اس سے ڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گا. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے ضرور تجھ کو عادت کی جگہ کی طرف بحال کر دیں. یعنی قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے یہاں بات کہہ رہا ہے کہ یعنی رسول تجھ کو عادت کی جگہ جہاں سے عادت پڑ جاتی ہے اس طرف تجھ کو بحال کر دے گا. کس وجہ کیا ہو جائے گی؟ قرآن فرض کیونکہ کر رکھا ہے، فرض کر رکھا ہے نا اللہ تعالیٰ نے. احکامات جو ہیں وہ ہم پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض کر دیے تھے، جس کی وجہ سے ان کو عادت کی جگہ پر بحال کر دینے، پڑھتے رہیں گے وہ اور احکامات کو فالو کرتے رہیں گے. اسی طرح ہمیں عادت کیسے پڑے؟ جب ہم بار بار قرآن کو پڑھیں گے، اس میں احکامات سامنے آئیں گے اور ان احکامات کو جب ہم اس پہ عمل کرنے ہیں تو ہم پہ فرض ہو جائے گا قرآن. اسی طرح سنت رسول کی طرح جیسے ان کے ساتھ ہوا. آگے لکھا ہوا ہے قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ، کہہ دو میرے رب زیادہ جانتا ہے کون ہدایت کے ساتھ آیا، وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور کون ہے واضح گمراہی میں. اس میں سمپل سی بات ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جب میسج پہنچا جا رہا تھا اس زمانے میں، اور آج ہر زمانے کی بات ہو رہی ہے، تو وہ کہہ رہا ہے وہ اللہ زیادہ جانتا ہے کون اس کے ساتھ آ رہا ہے ہدایت کے ساتھ اور کون جو ہے واضح گمراہی میں. یہ تو اللہ جانتا ہے. ابھی تک ہم نے کوئی بھی سنت کی بات نہیں کری، یہ تو ہمیں یہ بتایا چل رہا ہے قرآن فرض ہو گیا ہے نا. اب آپ دوسری آیت میں دیکھیں گے، جب 2-3 آیتیں میں پڑھو تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آئے گا اللہ کی سنت کیا ہے. یہاں تو قرآن فرض ہو گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی پر جیسے بھی ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سورہ الاحزاب 33 اس کی 38 آیت. ما کان علی النبی من حرج ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ سنت اللہ
فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا. نبی کے اوپر تنگی نہیں ہے اس میں جو اللہ نے اس کے لیے فرض کیا. ان لوگوں میں یہی اللہ کی سنت دستور رہا ہے جو پہلے سے گزر گئے, اور اللہ کا امر مقدر ہے, مقدر کیا ہوا. اب اس آیت میں سنت اللہ آیا, اللہ کی سنت. اب اللہ کی سنت سننے آئے آپ سب. قرآن کیا کہتا ہے اللہ کی سنت کے بارے میں, یہی سننے آئے. تو اب یہاں دیکھیے, پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے یہاں کس طرح اللہ بتاتا ہے کہ پہلے تو ہم کو پچھلی آیت میں پتہ چل گیا تھا قرآن فرض ہے. یہاں اللہ کہا ہے نبی کے اوپر تنگی نہیں ہے اس میں سے جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دیا. جو کچھ اللہ نے نبی پر فرض کیا, وہ تو پچھلی آیت میں پڑھا تھا قرآن فرض کر دیا وہ بحال کر دے گا. تو ان کو تنگی کس بات کی؟ تنگی نہیں ہے اس پہ, کوئی مشکل نہیں ہے. جو کچھ اللہ نے نبی پر فرض کر دیا یعنی قرآن, اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے لیے اس پر تنگی نہیں ہے. کسی قسم کی تنگی محسوس نہیں کر رہا کہ مجھ پہ قرآن فرض کر دیا, سارے احکامات ہیں اس کو مجھے فالو کرنا ہے, بلکہ ان کو بحال کر دے گا. کوئی اس میں شک شبے کی بات نہیں ہے. اور جتنے احکام ہیں, غور سے سن لی, جتنے احکام ہیں اللہ کی کتاب میں وہ سارے احکام انکلوڈڈ فرض کر دیے نبی پر. تو جو کچھ میں قرآن میں آ گیا, قرآن کے اندر سب کچھ آ گیا. اب اس کے اندر کوئی کہہ نہیں صاحب یہ آیت جو اس کے اوپر اس کا کانٹیکس یہ تھا, وہ بھی فرض ہے, اس کو مائنس تھوڑی کر رہے ہیں کوئی. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ سمجھے قرآن فرض ہے ٹوٹل, تو اس میں وہ احکام بھی فرض ہے. کوئی آدمی یہ کہے کیونکہ مجھے تو لوگ جانتے ہیں تھوڑا بہت قرآن, تو کہیں اس کے اوپر تو کوئی اور بات لکھی ہے, میں نے کہا بالکل صحیح ہے, لیکن یہ آپ اس سے ڈینائی نہیں کریں جب اللہ نے قرآن فرض کر دیا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے تو اس کے معنی ہر احکام اس کا فرض ہے. صرف 5 چیزیں نہیں ہیں فرض جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. سارا احکام جتنے بھی ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس, جو کہا جائے کرو اور جس سے روکا جائے رک جاؤ, وہ سب فرض ہے. اور اس آیت کے اوپر جو کانٹیکس میں وہ بھی فرض ہے. بہرحال تو اللہ کہہ رہا ہے نبی پر کوئی تنگی نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ ان پر فرض کر دے, یہ ہے اللہ کی سنت. دیکھیے آگے لکھا ہے سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل, ان لوگوں میں یہی اللہ کی سنت دستور رہا ہے جو پہلے سے گزر گئے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا, اور اللہ کا امر مقدر ہے, مقدر کیا ہوا. اب یہ سمجھنا ہے یہ اللہ کی سنت کیا ہے. نبی پر ایک چیز قرآن فرض کر دیا گیا, فرض ہو گیا. کس نے فرض کیا؟ ہاں, یہ کون ہم کو بتا رہا ہے؟ تو اللہ بتا رہا ہے. اس کا عمل کیا ہوا؟ اس کا عمل ہوا, اس نے قرآن فرض کر دیا. تو یہ کیا ہوا؟ اللہ کی سنت ہو گئی. اس میں کیا نہیں سمجھ میں آ رہا؟ پہلے جو بتایا تو مت بھولیں, جو پہلے انیشیلی میں نے آپ کو بریفنگ دی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا سمجھتے آ رہے ہیں کہ جو انہوں نے کہا اور عمل کیا ہے کہ نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہم کو کہ اللہ کہہ رہا ہے اسی نے فرض کر دیا نبی پر قرآن. تو یہ بتانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ وہ اس نے فرض کر دی, اس کا عمل ہے. تو کیا ہو گیا یہ سنت اللہ. تو کہہ رہا ہے یہی سنت اللہ لوگوں میں, جو لوگ یہاں پر ریفر کریں گے نبی کی, جو اوپر سنگولر نبی کا ذکر کیا گیا, واحد نبی, تو یہاں نبیوں سے ہم سمجھیں گے جتنے پچھلے نبی گزرے یہی سنت اللہ کی پہلے کے لوگوں میں یہی, اس سے قبل یہی تھی. یعنی جو کچھ فرض کیا جا رہا ہے نبی سنگولر واحد پر آج پریزنٹ ٹینس میں, جو پہلے کے نبی گزر گئے ان سب پر بھی یہی فرض تھا, اور یہی اللہ کی سنت ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں بتائی جا رہی کہ نہیں اب فرض کیا جا رہا ہے. سمجھ آیا آپ کو؟ یعنی دوبارہ سن لیجئے غور سے کہ جو کچھ فرض ہے, کہہ رہا ہے نبی پر کوئی تنگی نہیں ہے, جو کچھ اللہ نے اس پر فرض کیا, یہ بات کہتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر کہتا ہے جو پہلے کے لوگ گزر گئے, یعنی نبی سے, یہاں نبی ہے تو جمع میں آئے گا تو نبیون آ جائے گا, جو پہلے کے نبی گزر گئے یہی اللہ کی سنت ہے. جو پہلے کے لوگ گزر گئے تھے یعنی رسول اور نبی, جو پچھلے لوگ نبی اور رسول گزر گئے ان پر بھی یہی فرض تھا. یہی اللہ کا دستور رہا ہے لوگوں میں, رسولوں میں, نبیوں میں. اس کنڈیشن اس میں یہاں پر الذین جو ہے رسول نبی کی طرح, نبی کی جمع نبیون, کیونکہ اوپر نبی کا ذکر, نبیون نیچے آئے گا.
کہ اللہ کا ہے سنت اللہ، اللہ کی سنت فی الذین خلو، لوگوں میں جو تجھ سے پہلے، یہی دستور رہا ہے، یعنی پہلے کے لوگ نبیوں پر بھی فرض ہوا اور آج کے نبی پر بھی فرض ہے اور ہر زمانے میں یہ فرض ہے، اور یہ اللہ کا دستور ہے جو چلا رہا ہے۔ کیوں دستور؟ کیونکہ اللہ کا سنت کیسے ہو گئی؟ کیونکہ یہ اللہ ہی نازل کر رہے ہیں، اللہ ہی ہمیں بتا رہے ہیں اور ساتھ میں اپنا عمل بھی بتا رہے ہیں، تو یہ اللہ کی سنت لوگوں میں نظر آئے گی۔ اب لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، آج لوگ جو قرآن پر عمل کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کی سنت ہو جائے گی۔ اب دیکھیے، اور اللہ کہہ رہا ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا امر مقدر ہے، مقدر کیا ہوا۔ تقدیر سمجھتے ہیں آپ؟ مقدر ہوا یعنی جو احکامات ہیں وہ مقدر ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، وہی ہوگا جو اللہ نے لکھ دیا، جو کہہ دیا، جو نازل کر دیا، جو کلام کر دیا، وہ ایگزیکٹلی جو ہے وہ وہی ہے، مقدر ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا مقدر ہے، کہتے ہیں نا آپ، یہ اللہ کا مقدر ہے، اس نے کر رکھا ہے، مقدر کیا ہوا جو کچھ اوپر لکھا ہوا ہے۔ الاحزاب 33 اور 39 آیت، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا، وہ جو کہ اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور وہ سوائے اللہ کے کسی ایک سے نہیں ڈرتے، وہ اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یہ جو پیچھے جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے نبی اور نبیوں کے بارے میں، اور جو اللہ کی جو سنت ہم نے ابھی پڑھا ہے، وہ لوگ جو جن کا ذکر کیا پیچھے، جو ان کے بارے میں اللہ نے بیان کیا آگے، بالکل اس کے بعد یہ آیت ہے۔ یہ سورہ احزاب 33 کی پہلے جو تھی وہ 38 تھی، 38، اور یہ 39 ہے۔ یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے، سیاق و سباق، پیچھے سے دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ جو جن کا پیچھے ذکر آیا، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ تبلیغ کرتے ہیں اللہ کی رسالات۔ اللہ کی رسالات کا مطلب اللہ کے پیغامات کی تبلیغ کرتے ہیں، اور وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے سوائے اس کے، سوائے اللہ کے وہ کسی کے بھی نہیں ڈرتے، وہ نہیں ڈرتے سوائے اس سے، اور وہ نہیں ڈرتے کسی ایک سے سوائے اللہ، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ پیچھے جو ابھی ہم نے پڑھا تھا، یہ ایک نبی پر کوئی حرج نہیں ہے جو اس پہ احکامات فرض کر دیے جائیں، اس پہ کوئی مشکل نہیں ہے، اور جمع میں لکھا ہے پہلے کے لوگ جو گزر گئے، نبی رسول اور لوگ بھی جمع میں، ان پہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے اس پہ عمل کرنے، جو اللہ کے وہ ہیں انہی کو ڈسکرائب کیا وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کا بیہیویئر، ان کا یہ بیہیویئر سامنے آ رہا ہے کہ وہ اللہ کے پیغامات کی تبلیغ کرتے ہیں، یہ اللہ کے پیغامات کی تبلیغ کر رہے ہیں، رسالات کی، اور وہ اسی کے علاوہ اسی سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ کہہ تو اللہ تعالیٰ رہے، یہ کون نازل کر رہا ہے؟ کلام کس کا؟ یہ اللہ کا کلام ہو گیا، تو یہ اس کی سنت ہو ہی گئی، اللہ کی سنت۔ لیکن اب ساتھ ساتھ میں کس کی؟ رسول اور نبیوں کی سنت کیسے آ رہی ہے؟ وہ لوگ جو تبلیغ کرتے ہیں اللہ کی رسالات، اللہ کے جو پیغامات ہیں اس کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے کسی ایک سے۔ یہ کس کا بیہیویئر ہے؟ یہ کس کا بیہیویئر ہے؟ انگریزی میں پوچھ رہا ہوں، کس کا یہ عمل ہے؟ رسول اور نبیوں کا۔ تو یہ کس کی سنت ہوئی یہاں پر؟ رسول کی سنت ہو گئی، رسولوں کی سنت، اللہ کی سنت ہے کیونکہ وہ کلام اس کا ہے۔ اب بتا رہا اللہ تعالیٰ ان کا عمل کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول جو ہیں وہ تبلیغ کر رہے ہیں، یہ جو تبلیغ کرنے کا جو عمل ہے یہ رسولوں کا عمل ہو رہا ہے۔ یہ کس کا عمل ہو رہا ہے؟ جیسے میں نے کہا تھا پہلے، پھر بولا تھا کہ کہاوہ اور عمل، جس کا کہاوہ اور عمل جو ہے اس کی سنت ہے، اللہ کا نازل کردہ اور اللہ کا کلام اور اس کا عمل اس کی سنت اللہ تھی۔ اب یہاں پر رسولوں کو اور نبیوں کی سنت آ رہی ہے سامنے، وہ پیغامات پہنچاتے ہیں۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، اور وہ جو کہ اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، یہ جو پہنچانے کا عمل ہے یہ رسولوں کی سنت اور نبی کی سنت ہو گئی۔ وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ کسی سے نہیں ڈرتے، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، اور وہ نہیں ڈرتے کسی ایک سے سوا اللہ کے، یہ بھی ان کا عمل آ گیا، تو یہ رسولوں کی سنت ہو گئی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے، یہ کس کی سنت ہے؟
اللہ تعالیٰ کی سنت اب تو سب تیز ہو گئے, اب تو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں اللہ کی سنت بھی نظر آ گئی آپ کو کہ حساب لینے والے اللہ تھا, یہ اللہ کی سنت ہو گئی, یعنی اس کا دستور ہو گیا. اور اوپر رسولوں کی بھی سنت آ گئی کہ انہوں نے ہی بتا دیا. اب اسی طرح دیکھتے جائیں, میں پڑھتا جاؤں گا کیونکہ آیات سے پھر ہم اس میں جو پیغام کے اندر سینس ہے اس سے ہم انالائز کرتے جائیں گے, آپ کو خود سمجھ میں آتا جائے گا انشاءاللہ. الاعراف 7ویں سورت اس کی 35 آیت. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے بنی آدم, جب بھی تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول جمع میں آئیں جو تم پر میری آیات سے تعلق کریں, پس جس نے تقوی اختیار کیا یعنی حفاظت کی اور صحیح کر لیا, بس اس پر نہیں خوف ہوگا اور نہیں وہ محزون ہوں گے. اب یہ دیکھیے کہ یہ خطاب یا بنی آدم یہ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مخاطب ہے ہم سب بنی آدم سے. تو یہ اللہ کا کیا ہو گئی, یہ اللہ کی سنت ہو گئی نا بھائی. ایک چیز سمجھ لے, کہاوت اور عمل, کہاوت اور اس کا عمل جو ہے وہ اللہ کی کسی کا جس جو کہہ رہا ہے وہ اس کا عمل ہے تو اس کی سنت ہے. تو یہ دستور اور سنت کس کا ہوگا جب اس نے کہا یا بنی آدم, کہہ کے اب جو آگے بات کیا گیا وہ تو آگے مخاطب تو اللہ کر رہا ہے نا, تو اس کے معنی یہ اللہ کی سنت ہو گئی. اب اس نے کس کے بارے میں بات کی؟ رسولوں کے بارے میں. کیا بات کی؟ اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی, جب بھی تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں تمہارے اوپر میری آیت کا تعلق کریں, یعنی بنی آدم ہم سب ہیں, ان کے پاس رسول آئیں اور اللہ کہہ رہا ہے میری آیت کی تلاوت کریں وہ, اور وہ تم پر ان آیت سے تعلق کریں. یہ کس کی بیہیویئر ہے؟ یہ کون کرے گا؟ آیت کا تلاوت کرے گا اور ریلیٹ کرے گا. رسول کی سنت آ گئی ہے, آ رہی ہے اللہ کی سنت سمجھ میں آ رہی ہے جو رسول کے اندر بھی نظر آ رہی ہے. اب کہتا ہے فمن اتقى واصلح, جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اور صحیح کرے گا. یہ کس کی سنت ہے؟ لوگوں کی. کون سے لوگ؟ جو صحیح کر رہے ہیں, اصلاح کر رہے ہیں, جو تقوی اختیار کر رہے ہیں اور صحیح کر رہے ہیں. جو نہیں کر رہے ہیں ان کی نہیں ہے یہ. یعنی وہ لوگ, اللہ نے کہا جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اور صحیح کرے گا, اس کی بات ہو رہی ہے. آگے اب کہتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہیں وہ محزون ہوں گے. یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت. کہ اللہ نے کہا جو ایسا کرے گا تو یہ آرڈینڈ ہے, فرض ہے, یہ ایسے ہی ہوگا کہ نہ تو وہ محزون ہوں گے نہیں انہیں کسی قسم کا خوف ہوگا. یہ اللہ کی سنت آ گئی. پھر ایک ہی آیت میں آپ دیکھیں ٹوٹل اللہ کی سنت کہلائے گی. ٹوٹل ہر آیت میں 100% اللہ کی سنت اللہ ہے, لیکن اس کے اندر ہی آیات کے اندر ہی سنت رسول بھی ہے اور اس کے اندر ہی سنت انسانی بھی ہے. جیسے میں نے آپ کو شروع بتا دیا, جو کچھ کہتا ہے آدمی اور جو کچھ عمل کر کے دکھاتا ہے, صحیح اور غلط کی بات نہیں ہو رہی یہاں, وہ اس کی سنت ہے, وہ اس کا دستور ہے, وہ اس کا دستور ہے. تو یہاں تک ہم سمجھ گئے کہ اسی آیت میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے, پہلے اللہ کی سنت ہے, پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت بھی آ گئی اور لوگوں کی بھی آ گئی. اچھا اس آیت میں ایک اور خاص بات یہ یاد رکھیں, تمام جمع میں رسول ہیں, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے خاتم النبیین اینڈ انکلوڈنگ نوح علیہ السلام, جتنے بھی رسول اور انبیاء اور پیغمبر ہیں, سب کی یہ سنت ہے کہ آیات تلاوت کرنا, آیات, یہ کلام اللہ کی آیت تلاوت کرنا اور آیات کو ریلیٹ کرنا. یہ سارے رسولوں کی سنت ہے, ایک رسول کی بات نہیں, اور یہ سب رسولوں کی یہی سنت ہے آیت تلاوت کرنا. یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم, رسول تم سب میں سے, یقصون علیکم آیاتی, اے بنی آدم جب بھی تمہارے پاس ہمارے رسول جمع میں آئیں اور وہ ساری تم پر آیتوں کی تعلق پیدا کریں, فمن اتقا, جو کوئی اس تقوی اختیار کرے گا, وہ اصلح, اور صحیح کرے گا, فلا خوف علیہم, پس ان پر خوف نہیں ہوگا, ولا هم یحزنون, وہ محزون غمزدہ نہیں رہیں گے, افسردہ.
اور دیکھیے رسولوں کی سنت البقرہ 2 سوری ہاں البقرہ 2 اس کی 151 آیت 151 کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. جیسے ہم نے تم ہی میں یعنی نفسیات میں سے رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور وہ تمہارا تزکیہ جواز پیش کرتا ہے اور وہ تمہیں کتاب اور حکمت کا علم دیتا ہے اور تمہیں وہ علم دیتا ہے جو تم ہرگز نہیں جانتے تھے. اب یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ کون کس نے نازل کیا؟ کس کا کلام ہے؟ یہ تو ہو گیا اللہ کی سنت. لیکن کس کے بارے میں ہے وہ دیکھیے. کما ارسلنا جیسے ہم نے بھیجا فیکم تمہیں میں رسولا منکم رسول تمہیں میں سے. تو بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور آ رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنگولر واحد. اور وہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ یتلو علیکم آیاتنا وہ تمہارے اوپر ہماری آیت تلاوت کرے گا. اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آئی کہ وہ رسول ہماری آیت تلاوت کرے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نمبر 1 آیات تلاوت کرنا. وَيُزَكِّيكُمْ اور تزکیہ کرنا جواز پیش کرنا. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَاب اور علم دینا کتاب کا. وَالْحِكْمَةِ اور علم دینا حکمہ کا. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور علم دینا جو تم ہرگز نہیں جانتے تھے. تو اب دیکھیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ رہی سامنے. پہلے تو جمع رسولوں کی سنت آئی گی, اب واحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. سنہ رسول اللہ کی, اللہ کے رسول کی سنت کیا ہوئی؟ یتلو علیکم آیاتنا وہ تلاوت کرے گا تم سب پر ہماری آیت. ہماری آیت اللہ کی آیت کا تلاوت جب آپ سن رہے ہیں تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور میں اتباع میں اگر پڑھ رہا ہوں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو میں فالو کر رہا ہوں, تلاوت کر رہا ہوں آیت کی. سمجھ رہے میری بات کا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نمبر 1 آیات کا تلاوت کرنا. سننا رسول کی ہم سننے آئے, اللہ کے رسول کی سنت سے رسول کی سنت آ گئی اب کہ آیات تلاوت کرنا. وَيُزَكِّيكُمْ اور لوگوں کا تزکیہ کر دینا, جواز پیش کر دینا. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَاب اس کتاب کا علم دینا. یہ جو کتاب ہے اس کتاب کا علم دینا یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب سنت الرسول آ رہا ہے سامنے کیونکہ یہ ان کا بیہیویئر آ رہا ہے. ایک تو وہ آیت تلاوت کریں گے اللہ کی آیت, تزکیہ کریں گے لوگوں کا, جواز پیش کریں گے اور علم دیں گے کتاب سے, نالج آئے گی کتاب سے. والحکمت اور وزڈم عقل مندی سے اس کا علم دیں گے اور وہ علم دیں گے جو تم ہرگز نہیں جانتے تھے پہلے. تو اس کے معنی جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آئے گی, لوگوں کے سامنے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت آئے گی تو آپ پہلے سے نہیں جانتے تھے. جانتے تھے آپ لوگ؟ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو آج سن رہے ہیں پہلے جانتے تھے آپ؟ آپ کیا سمجھتے آ رہے ہیں وہ کس کی سنت ہے؟ یہی تو لیکچر ہے, یہی لیکچر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ سنت اللہ اور سنت رسول یہ کیا سنت اللہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے اور اس کا یہ احکام ہے کہ رسول ایسا کرے گا, وہ 100% کرے گا. رسول جو ہے وہ یہ کرے گا. رسول کیا کرے گا؟ تلاوت کرے گا تم سب پر آیتیں, یہ رسول کا فعل آ رہا ہے. اور تزکیہ کرے گا لوگوں کا اور علم دے گا کتاب سے اور حکمت سے علم دے گا, حکمت کا علم دے گا اور علم دے گا جو تم نہیں جانتے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آ رہی ہے. تو ہر زمانے میں جب آیات کی جو سینس اور ایسنس سامنے آتی ہے روح اس کی, تو ہمیں ہر دفعہ لگتا ہے یہ نئی بات ہے. تو یہ اس کی رسول کی سنت ہے. اس سے پہلے جب بھی اس کے معنی کلام اللہ کو جب آپ تدبر و غور کرتے ہیں, اس کی جو روح, اس کی جو سینس اور ایسنس سامنے آ رہی ہے اور جب ہم تک وضاحت ہوتی ہے اس کی بات, تو ہم پہلے نہیں جانتے تھے. جب ہم نہیں جانتے تھے تو اس کے معنی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آئی آپ کے. اور اگر آپ سنتے جو آ رہے ہیں رسول کی سنت کہیں اور حوالے سے دیکھتے ہیں اس سے میچ کرتی ہے کوئی,
تو وہ بھی ہم مان لیں گے سنت اگر اللہ تعالیٰ کی آیت میں لکھا ہوا جائے کچھ ایسی بات. سورۃ طلاق 65 سورت ہے, اس کی 11 آیت. رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا يدخل جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا قد احسن اللہ لہ رزقا. رسول جو تمہارے اوپر اللہ کی واضح آیات تلاوت کرتا ہے اس لیے کہ وہ جو ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے, اور جو کوئی اللہ کے ساتھ ایمان لایا اور صحیح عمل کیا وہ اس کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, تحقیق اس کے لیے اللہ کا سب سے اچھا رزق ہے. اب یہ احکام یا اللہ کا نازل کردہ اللہ کا کلام اللہ کی سنت ہے. پہلے یہیں سے سٹارٹ کریں آپ. سنت اللہ ہی تو سننا ہے, اللہ کی سنت اس کی سنت. اللہ کی سنت کیا ہے؟ جو بھی کچھ عمل اور جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کی سنت ہے, یا اللہ کی سنت. آپ کو پتہ چل گئی. اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر بارے میں بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ رسول جو تمہارے اوپر اللہ کی واضح آیات تلاوت کرتا ہے. تو ایک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی کہ وہ واضح آیات تلاوت کرتے ہیں. واضح سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ یہ صحیح سمجھ میں آئے. یہ واضح کا مطلب ہے جو صحیح سمجھ میں آئے. تو جب آیات کی تلاوت واضح کرے گا رسول اللہ تو اس کو وضاحت کرنے کے لیے کوئی اور کے الفاظ چاہیے؟ بتائیں. تو یہی لکھ دیا کہ یہ مت سمجھے کہ یہ آیت سمجھ میں نہیں آیا وہ مزید اور کچھ سمجھائیں گے. بات سمجھنے کی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہتا ہے رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات. رسول تمہارے اوپر اللہ کی واضح آیت تلاوت کرتا ہے. واضح, بالکل واضح ہے, صحیح جو سمجھ میں آ جائے انسان کے, صحیح بالکل سمجھ میں آنا. مبینات, واضح آیات. یہ اس کی سنت ہے کہ وہ اس طرح نہیں پڑھ رہا تلاوت کر رہا ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بول رہے ہیں آپ. اتنی واضح آیات چلی آ رہی ہیں. اچھا, پھر لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس لیے وضاحت سے تلاوت کی جا رہی ہے تاکہ تم کو وہ لوگ جو لوگ ایمان لائیں ان کو وہ نکالے, اور جو عمل اس لیے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں, اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں ان کو نکالے جو ایمان لا رہے ہیں من الظلمات الی النور, اندھیروں میں سے روشنی کی طرف نکالیں. کون سے اندھیرے؟ دیکھیے ایک بات ہے کہ جب ہم کو آیات کی جو روح ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور اس کی جو آیات ہیں اس کی جو اندر سینس ہے اگر ہمیں نہیں معلوم, بلیو کر لیں آپ اندھیرے میں پورے ڈارکنیس, بلیو کر لیں اللہ کی آیت کی روشنی نہیں ہونا, بالکل اندھوں کی طرح زندگی. کسی نے کچھ کہہ دیا تم بتا دو, ہاں اچھا بتا, ہیلپ نیڈ کنٹینیوس ریگولر, آپ بالکل اس طرح یوں جس طرح ایک آدمی اندھا چلتا ہے ٹپک ٹوئیاں, کسی سے کچھ پوچھ لیا, کسی سے کچھ اس کی بات پکڑی اس کی بات پکڑی, بالکل اندھوں کی طرح گھوم رہے ہیں زندگی. تو اگر آپ ایمان لائیں گے اللہ کی آیت پر جیسے لکھا ہوا ہے کہ رسول آن کے جب آیت تلاوت کر رہا ہے واضح ہو رہی ہے بات, جو چیز وضاحت ہو رہی ہے جس آیت کی اس پہ اگر ایمان لائیں گے اور صحیح کریں گے تو اللہ اندھیروں میں سے نکال جائے. اندھیرے میں آپ کسی چیز کا بھی کانفیڈنس نہیں ہے. سمندر کے اندر کہتے ہیں نا جب ڈوب رہا ہو تو تنکے کا سہارا, اس طرح زندگی گزارتا آدمی. ذرا سا مسئلہ آ جائے کسی سے پوچھ لو یار تم بتاؤ کیا کریں, ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا. اتنا اندھیرا, انسان اندھیرے میں گھوم رہا ہے. اگر اس کو ان آیت سے یعنی رسول کی آیت کی وضاحت اگر نہ ہو تو اندھیرے میں گھوم رہا ہے, اندھیرا ہے بالکل اس کے سامنے, واضح آیت. تو اس لیے رسول نے واضح آیت تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہو گیا تاکہ آپ کو اندھیرے میں سے اس اندھیرے میں سے روشنی کی طرف لے کے آئے, تاکہ آپ دیکھ سکیں زندگی کس طرح گزارنی ہے, میں نے کیسے میں صحیح ہوں, کس چیز سے عمل کروں, کیا کروں, کیونکہ وضاحت کر رہا ہے وہ آیت کے اندر وضاحت ہو رہی ہے رسول کی, یہ اس کی سنت ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس میں اس پوری اتنی سے آیت میں دیکھیے رسولا یتلو علیکم آیات اللہ, رسول تم سب کے اوپر آیات واضح آیت تلاوت کر رہا ہے.
یہ رسول کی سننا. لیخرج الذین آمنوا نکال رہا ہے ان لوگوں جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات جو ایمان لا رہا ہے اور جو عمل صالح کر رہا ہے, یہ کون ہو گئے لوگ, من الظلمات الی النور, وہ اس کا عمل کیا گیا, وہ لوگوں کو اندھیرے میں سے روشنی کی طرف لے کے آ رہا ہے, ان لوگوں کو جو ایمان لا رہے ہیں اور صحیح کر رہے ہیں اپنے کو. یہ جو ایمان لا رہے ہیں اور صحیح کر رہے ہیں, یہ لوگوں کی, صحیح کرنے والوں کی, اصلاح کرنے والوں کی سننا. ان لوگوں کی نہیں ہے سننا جو صحیح نہیں کر رہا, جو اپنی زندگی صحیح نہیں کر رہا, یہ وضاحت آیت کے ہونے کے باوجود ان کی نہیں ہے. جو کرے گا اس کی سننا ہے, اس کی یہ دستور ہے, اور رسول کی سننا اور دستور کے واضح آیت بیان کرے, واضح کلیئر بالکل. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا, اور جو کوئی ایمان لائے گا اللہ کے ساتھ, وَيَعْمَلْ صَالِحًا, اور عمل کرے گا اچھے عمل کرے گا. یہاں پر کیا ہوا ہے, جو کوئی ایمان لائے گا اللہ کے ساتھ اور عمل کرے گا اچھے, اس کی سننا ہے یہ, جو کوئی ایمان لائے گا اللہ کے ساتھ اور عمل کرے گا صحیح, ایمان والے کی صحیح, بالکل صحیح کی, ایمان والے کی ہو گیا نا, یہ اس کا عمل ہو گیا. ٹوٹل تو اللہ کی سنت ہے ہی, اس کو تو کوئی سنت اللہ تو ہے, اس کو تو پہلے سٹارٹ میں بتا دیتا ہوں میں. اب اس آیت کے اندر ہم فریزز دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے پورشنز میں. اب یہاں ایمان والے کی سنت یہ ہے کہ جو کوئی انسان جو ایمان لا رہا ہوا ہے, وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ, جو اللہ کے ساتھ ایمان لائے گا, وَيَعْمَلْ صَالِحًا, اور صحیح کرے گا عمل, صحیح کرے گا اپنے کو, تو یہ یہاں تک تو سنت ایمان والے کی ہو گئی. اب اللہ کی سنت ہے, یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار, وہ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, خالدین فیہا ابدا, اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. قد احسن اللہ رزقا, تحقیق اس کے لیے اللہ کا سب سے اچھا رزق ہے. تو جناب اللہ کی سنت کیا آ گئی, وہ جنت میں داخل کر دے گا. اچھا دیکھیے الاسراء 17 اس کی 76 آیا, وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا, اور اگر وہ قریب تر تھے کہ ضرور تجھ کو زمین سے بھڑکا دیں تاکہ تجھے اس سے نکال دیں, پھر وہ تیرے پیچھے نہیں رہ سکتے تھے سوائے تھوڑے عرصے کے لیے. اب یہ آیات جو ہے ریفر کر رہی ہے, اس کا پیچھے کانٹیکسٹ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے, تو ہم اس کو اسی کانٹیکسٹ میں پہلے سمجھیں گے کہ لوگ جو تھے انہوں نے یہ پلان کیا تھا, اور ہر زمانے میں یہ چیز ہوتا آ رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کا قرآن جو فرض کیا ہوا ہے, جو اللہ کی کتاب ہے, ان پہ آرڈینڈ ہے, لوگوں نے اس آیت کے اوپر اور بات بتا رہا ہوں میں اپنے الفاظ میں, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے یہ چاہا کہ غیر اللہ کی کوئی بات, کیا غیر اللہ کی بات وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہتے تھے کہ وہ اس کو پروموٹ کریں. کون؟ رسول اللہ. اور اللہ وہاں سے بتاتا ہے وہ قریب تر کے تجھے اپنا دوست بنا لیتے, اس حد تک انہوں نے کوشش کی, اور اگر تو ان کا دوست بن جاتا تو ہم تجھے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں دو عذاب دیتے. یہ کانٹیکسٹ ہے اس آیت کا 1776, ٹھیک ہے. تو انہوں نے اسی کی چال بتا رہا اللہ تعالیٰ, ان لوگوں کی چال یہاں پر ہے. اور اگر وہ قریب تر تھے کہ, یعنی اس بات کے وہ قریب تھے کہ ضرور تجھ کو زمین سے بھڑکا دیں, اس بات پر قریب تر تھے وہ کہ تجھے زمین پہ بھڑکا دیں, زمین سے, تاکہ تجھے اس سے نکال دیں. یعنی انہوں نے یہ اس بات پہ اتنی محنت کی کہ بالکل ایٹ دا پوائنٹ آف ورج, یعنی بالکل لمحے پہ آ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھڑک جاتے. ایک مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, سمجھا, اگر لگائے اس نے اگر وہ قریب تر تھے کہ ضرور تجھ کو زمین سے بھڑکا دیں تاکہ تجھے اس سے نکال دیں. یہ ان کی پلاننگ ہے. کون لوگ ہیں یہ؟ کفر کرنے والے. یعنی اگر فرض کریے ایسا ہو جاتا تو وہ لوگ جو یہ کرنے کے اندر پلان کر رہے تھے وہ پیچھے, یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہ رہ سکتے تھے سوائے تھوڑے عرصے کے لیے. یعنی سینس یہ کہ اگر وہ چلے جاتے رسول اللہ تو پیچھے یہ کوئی زندگی پر تھوڑی نہیں رہتے, وہ پھر پیچھے تھوڑے عرصے کے لیے رہتے زیادہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے. سمجھ آ رہی آپ کو؟ کوئی ایسا ہے جس کے سامنے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. اور لوگ جو تھے
وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست اور اپنی پلاننگ میں یا زمین سے بھڑکانے میں کامیاب تو نہیں ہوئے، لیکن ان کی پوری کوشش تھی. کیا کوشش تھی؟ بالکل قریب آ گئے تھے اس بات کے، اور وہ اگر وہ قریب تر تھے کہ ضرور تجھ کو زمین سے بھڑکا دیں تاکہ تجھے اس سے نکال دیں. پھر وہ تیرے پیچھے نہیں رہ سکتے تھے سوائے تھوڑے عرصے کے لیے رہتے وہ، ورنہ ایسا کر جاتے وہ. اگر کر جاتے تو تھوڑے عرصے کے لیے رہتے، لیکن وہ ہو نہیں سکا. سمجھ رہے بات کو آپ؟ اس بات کو سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آ گئی، لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی، لوگ کیا کر رہے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھڑکانا چاہ رہے ہیں. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. دو لوگ اور رسول آ گئے تھے بیچ میں، تو لوگوں کی سنت آئی یہاں. اچھا، اور رسول کی کیا سنت آئی؟ ویری گڈ، یاد رکھیے دونوں. اچھا، آگے پیج پڑھتے ہیں یا اسی پہ شاید. اب آگے اللہ کہتا ہے سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. تحقیق ہمارے رسولوں سے جن کو ہم نے تجھ سے قبل بھیجا یہی سنت دستور رہا ہے، اور تو ہماری سنت دستور کی شکل پلٹتا ہوا نہیں پائے گا. یہ اس کے بعد آئی آیت کہ تحقیق ہمارے رسولوں سے جن کو ہم نے تجھ سے قبل جتنے رسول بھیجے، یعنی تو تھا اس سے پہلے جتنے رسول آئے، تحقیق ہمارے رسولوں سے جن کو ہم نے تجھ سے قبل بھیجا یہی سنت دستور ہے، یہی سنت دستور رہا ہے، اور تو ہماری سنت دستور کی شکل کو پلٹتا ہوا نہیں پائے گا. ترجمہ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ ترجمہ نہیں سمجھ میں آیا؟ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اب سوال، یہ سنت کون سی سنت ہے جس کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں دوبارہ پیچھے بات یاد ہے آپ کو؟ کیا پڑھا تھا پیچھے؟ ہم نے یہ پڑھا کہ لوگ جو تھے اس بات پر قریب تھے کہ رسول کو بھڑکا دیتے، انہوں نے یہ پلان کیا. ٹھیک ہے نا، یہ ان کی پلاننگ تھی. اور اگر وہ ایسا کر لیتے تو لوگ پیچھے رہ رہے والے زیادہ دن رہتے. یہ لوگوں کی بات آ گئی. اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ تجھ سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے ان رسولوں میں ہماری یہی سنت رہی ہے. ہماری سنت کہہ رہا ہوں، رسول جو ہم نے تحقیق ہمارے رسولوں سے جن کو ہم نے تجھ سے قبل بھیجا یہی سنت دستور رہا ہے. ان کے ساتھ کیا رہا؟ انہوں نے بھڑکانے کی کوشش کی، وہ سنت ہے نہیں؟ ہاں، ویری گڈ. دیکھیے فرسٹ ٹائم آئے یہ کہ رسولوں کے اوپر پہلے بھی رسولوں کو بھڑکانے کی کوشش، ان کو تمہیں بھڑکا رہا ہے تو پہلے بھی جو رسول گزر گئے ان کو بھی بھڑکانے کی کوشش کی تھی، تو یہی سنت ہے. ویری گڈ، فرسٹ ٹائم آئیں گے آپ. تحقیق ہمارے رسولوں سے جن کو ہم نے تجھ سے قبل بھیجا یہی سنت دستور رہا ہے، اور تو ہماری سنت دستور کی شکل پلٹتا ہوا نہیں دیکھے گا. اب کیونکہ رسول نہیں بھٹکا، یہ کس نے بنایا؟ یہ کس نے کہا؟ تو اللہ کہہ رہا ہماری سنت کو تو دستور کو پلٹتا ہوا نہیں دیکھے گا. یہ ہمارے رسول ایسے تھے پہلے بھی کہ لوگوں نے پہلے بھی کوشش کی کہ تجھے بھڑکا دیں اس دنیا سے اور تجھے زمین سے کیا کر دیں؟ نکال دیں زمین سے، تاکہ ہم تجھے زمین سے نکال دیں. اس بات کی انہوں نے پہلے ہی پلاننگ کی ہے لوگ پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی، اور وہ نہیں بھڑکے. تو لہٰذا یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہماری سنت ہے، اللہ کی سنت ہے. وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. اور تو ہماری سنت کو ایڈریس کرے، تو ہماری سنت دستور کی شکل پلٹتا ہوا نہیں دیکھے گا. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. تحقیق ہمارے رسولوں سے جن کو ہم نے تجھ سے قبل بھیجا یہی سنت دستور رہا ہے، اور تو ہماری سنت دستور کی شکل کو پلٹتا ہوا نہیں پائے گا. ٹھیک ہے صاحب؟ ابھی تک سنت اللہ اور سنت رسول آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا باتیں؟ بیچ میں لوگوں کی سنت بھی آ رہی ہے. سنت اللہ سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت، پریکٹس، دستور. سورہ النساء 4 اس کی 26 آیت. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اور اللہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ تمہارے لیے وضاحت کرے اور جو تم سے پہلے گزرے تمہیں ان کے سنن، یا سنن جمع میں آ گیا، سنن مطلب بہت ساری سنتیں، دستوروں کی ہدایت کرے اور تمہارے اوپر لوٹے. اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے. اب اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے تو یعنی اللہ کی سنت ہے. کہنے والا اللہ تعالیٰ ہو گیا، نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ کا کلام. اللہ کہہ رہا ہے اللہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ تمہارے لیے وضاحت کرے. وضاحت سمجھتے ہیں آپ؟
بالکل واضح ہو جائے. اور جو وضاحت کر دے اور جو تم سے پہلے گزرے تمہیں ان کی سنن، ان کی سنتوں کے سنتیں یعنی سنن کا مطلب سنتیں یا دستوروں کی ہدایت کرے اور تمہارے اوپر لوٹے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے اللہ کی سنت یہ ہوئی کہ اللہ جو ارادہ کر رہا ہے، اللہ جو ارادہ کر رہا ہے تم کو وضاحت کر دے. اور جو تم سے پہلے گزر گئے، جو ہم سے پہلے لوگ گزر گئے، ہمارے سے پہلے لوگ کون گزر گئے؟ جن کی طرف اللہ ہدایت کر رہا ہے، ارادہ کر رہا ہے. کن کی طرف اللہ چاہے گا کہ ہم ان کو فالو کریں؟ رسولوں کو. تو رسول جو ہیں اور جو ایمان والے لوگ ہیں ان کی طرف اللہ ہدایت کرے. منافق کی طرف ہدایت نہیں کرے گا، ہدایت لکھا ہے نا، جو ان کی سنتیں ان کی سنن کی طرف ہدایت کر رہا ہے. ایمان والے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام جمع میں رسول جو آ کے گزر گئے ان کی ہدایت کی طرف ہدایت کر رہا ہے. دیکھیے لکھا ہے اللہ ارادہ کرتا ہے وہ تمہارے لیے وضاحت کرے اور جو تم سے پہلے گزر گئے تمہیں ان کی سنتوں دستوروں کی ہدایت کرے. کیونکہ ہم سے پہلے جو ابھی بتایا تھا پچھلی آیت میں بھی وہی پڑھا تھا آپ نے کہ وہ جو پہلے گزر گئے کون لوگ تھے؟ رسول تھے وہاں جمع میں. ہر رسولوں کی طرف ہی تو اطاعت کریں گے تو اب آپ کو فائدہ ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہا ہے رسولوں کی سنتوں پہ عمل کریں. آپ ایک رسول نہیں تمام رسولوں کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے آپ نے. اور سارے رسول جو ہیں وہ ایک ہی اللہ تعالیٰ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، رسولوں کی جمع میں ہم نے ایک ہی سنت پڑھ لی، آیات تلاوت کرنا، کتاب کا علم دینا، حکمت سے بات کرنا، پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں، اندھیروں میں سے روشنی طرف نکالنے، سب رسولوں کی سنت ہے. تو تمام رسولوں اور جو ایمان والے لوگ ہیں انعام یافتہ لوگ ہیں ان کی طرف اللہ ہدایت کرتا ہے، یہ اس کا ارادہ ہے. تو یہ اللہ کا سنت ہو گئی تم سے قبل، اور لوٹتا ہے تمہارے پاس. اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. الحجر 15ویں سورت 13 آیت. لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، اور اس کے ساتھ ایمان نہیں لاتے اور تحقیق یہ پہلے کے لوگوں کی سنت دستور ہے جو گزر گئے. اب ایک اور بات صحیح آ گئی سامنے صاحب کہ کچھ لوگ جو ہیں ایمان نہیں لا رہے، وہ اس کے ساتھ یعنی جو باتیں سنتے آ رہے ہیں، ابھی جتنی آیتیں سنی ہیں اس کے ساتھ وہ ایمان نہیں لاتے. سننا جو ایمان لانا نہیں ہے، خالی سن لینا ایمان لانا نہیں ہوتا. تو اللہ کہہ رہا ہے وہ اس کے ساتھ ایمان نہیں لاتے اور تحقیق یہی پہلے کے لوگوں کی سنت دستور رہے جو گزر گئے. اب ایک اور لوگوں کی سنت جو پہلے کے لوگوں کی سنت یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. نہیں دیکھیے لا یؤمنون بہ، وہ ایمان نہیں لا رہا اس کے ساتھ. وقد خلت سنت الاولین، پہلے لوگوں کی سنت جو گزر گئے وہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. تو یہ بھی تو دنیا میں ہونا چاہیے، آج بھی ایسا ہونا چاہیے، ایسے لوگ ہونے چاہیے وہ اس کے ساتھ ایمان نہیں لائیں. تو اگر آپ ایمان نہیں لا رہے، آپ ہیں یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تو کوئی نئی بات ہے. پہلے بھی لوگ نہیں لا رہے تھے، پہلے کے لوگ بھی ایمان نہیں لاتے، یہ سنت ہے لوگوں کی، پہلے کے لوگوں کی سنت جو ایمان نہیں لا رہے. اور یہ اللہ کی سنت یہ کہ اللہ بتا رہا ہے پہلے سے، یہی دستور ہے اللہ کا کہ ایمان نہیں لائیں گے لوگ. ایسے بھی ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں پھر بھی ایمان نہیں لا رہے. آپ سمجھ، پہلے تو بڑی اچھی بات ہے جس نے ایمان لایا اور صحیح کیا، پہلے تو نا پچھلے آدمی جس نے ایمان لا رہا اور صحیح کر رہا ہے. اب ایسے بھی ایمان والے ہیں، جو ایسے بھی لوگ ہیں جو سن کے ایمان نہیں لا رہے. جب وہ ایمان نہیں لا رہے تو یہ بھی ایک سنت ہے پہلے لوگوں کی، ایسے بھی لوگ ہیں. اب جو یہ لوگوں کا چلے گا سلسلہ، تو ایسے تو بہت سارا سلسلہ ہوتا ہے، میں تو چند آیتیں بتائیں تاکہ آپ کو بیسک سٹرکچر پتہ چل جائے. تو اب یہ دیکھیے آپ نئی ایمان والوں کی سنتیں کیسے ہوں گی. جو ان لوگوں کی سنت جو ایمان نہیں لا رہے ہیں ان کا کیا فیل ہوگا کہ وہ ایمان نہیں لا رہے. ان کا کہاوا یعنی ایمان نہ ایمان والوں کا کہاوا اور فیل دونوں چیزیں ان کی سنت ہیں. قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. کہہ دیں ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں اگر وہ باز آ جائیں تو تحقیق جو گزشتہ ہوا ان کو وہ بخش دے گا، اور اگر وہ لوٹے پس تحقیق یہی پہلے کے لوگوں کی جو گزر گئے سنت یعنی دستور رہا.
دستور ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایمان نہیں لاتے. اچھا آپ دیکھیے پھر وہی والی بات, یہ کون بتا رہا ہے ہم کو؟ اللہ تعالیٰ. کلام اللہ کا پڑھ رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی تو سنت ہو ہی گئی. اب بتا رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دو جو لوگ کفر کر رہے ہیں, جو ایمان نہیں لا رہے, ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لا رہے, کفر کر رہے ہیں, ان سے کہا جا رہا ہے کہہ دو ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں کہ اگر وہ باز آ جائیں اپنی غلط باتوں کو جو زندگی گزارتے آ رہے ہیں, باز آ جائیں تو تحقیق جو گزشتہ ہوا, جو پہلے گزر گیا, وہ ان کو بخش دے گا. کتنی سمپل بات ہے کہ جو کچھ ہم پہلے کرتے آئے ہیں اس کو بخش دے گا اگر وہ لوٹے. اور اگر وہ لوٹے پس تحقیق یہی پہلے لوگوں کی جو گزر گئے سنت دستور ہے. کیا دستور ہے؟ کہ وہ اس کے ساتھ ایمان نہیں لاتے. کسے پڑھ چکے ہیں. دیکھیے کافر لوگ جو ہیں جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کہہ دیں ان لوگوں سے, ان لوگوں کے لیے جو کفر کر رہے ہیں کہ اگر وہ باز آ جائیں, یعنی اس بات سے جو کفر کرتے آ رہے ہیں, نہیں ایمان لا رہے, اس سے چیز سے باز آ جائیں, یعنی ایمان لے آئیں, باز آ جائیں, ایمان لے آئیں, صحیح کر لیں اپنی زندگی جو پرانی جو گزر گیا تھا. تو اللہ کہے جو گزر گیا اس کو معاف کر دے گا. یہ لکھا ہوتا ہے کہ جو گزشتہ ہوا ان کو بخش دے گا. وہ بخش دے گا جو گزشتہ ہوا, جو پہلے گزر گیا, گزشتہ جو ہو گیا اس کو بخش دے گا. اور اگر وہ لوٹ گئے, یعنی سننے کے بعد سمجھنے کے بعد پھر بھی وہ اسی چیز پہ قائم رہے جو پرانی اب کی روش ہے, ان کی پرانی روش جو سنت ہے اس پہ اگر ڈٹے رہے کہ کفر کرتے رہیں, تو وہی اللہ کا پست ہے کہ یہی پہلے کے لوگوں کے گزر گئے سنت دستور ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایمان نہیں لاتے. تو پہلے کے لوگوں کا دستور سنت یہ رہا ہے کہ وہ سب سننے کے بعد نہیں ایمان لاتے. اب یہاں اللہ تعالیٰ ہم کو انفارمیشن دے رہا ہے کہ اگر باز آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا, اور نہیں لاؤ گے, نہیں آؤ گے اور اس سے لوٹو گے تو یہ پہلے کے لوگوں کی سنت کی طرح ہو جائے گا کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے. پہلے بھی ایمان نہیں لا رہے تھے لوگ, ابھی بھی ایمان نہیں لا رہے. اب اللہ یہ اپنی سنت میں یہ بھی بتائے گا کہ ایسا کیا ہو رہا ہے. تو سورہ 18 میں 55 آیت, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. اور لوگوں کو کس نے منع کیا جب ان کے پاس ہدایت آئی, یہ کہ وہ ایمان لاتے اور اپنے رب سے بخشش چاہتے, سوائے یہ کہ ان کے پہلے کے لوگوں کی سنت دستور پہنچے کہ وہ اس کے ساتھ ایمان نہیں لائے یا ان کے سامنے عذاب آ جائے. مطلب پچھلی آیت سے آپ اس کو سمجھیں نا کہ پچھلی آیت بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ, اسی سے ملتی جلتی بات لکھی ہے. اور ان لوگوں سے کس چیز نے انہیں منع کیا, کس بات سے وہ روکے. منع مطلب رکنا یا منع ہو جانا. اللہ کہتا ہے اور لوگوں کو کس سے نے منع کیا جب ان کے پاس ہدایت آئی. جب لوگوں کے پاس یہ جو ہدایت پہنچ رہی ہے آج آپ کے پاس, ہمارے پاس ہدایت آ رہی ہے, گائیڈنس مل رہی ہے, پتہ چل رہا ہے نا سنت اللہ کیا, اللہ کی سنت کیا ہے, رسولوں کی سنت کیا ہے, اور لوگوں کی سنت پتہ چل رہا ہے, ہدایت آ رہی ہے آپ کے پاس. کہ اور لوگوں کے ساتھ, اور لوگوں کو کس نے منع کیا جب ان کے پاس ہدایت آئی, یہ کہ وہ ایمان لاتے, اس بات پر ایمان لے آتے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے, جو سنا جا رہا ہے, واضح ہو رہی ہے, واضح آیت آ رہی ہے, اور وہ اپنے رب سے بخشش چاہتے, مغفرت چاہتے اس بات سے جو ان سے غلط ہوتا رہا, نہیں پتا تھا, اندھیرے میں تھے, یا جاننے کے بعد کفر کر رہے ہیں تو بخشش چاہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا تو کہہ رہا ہے سوائے یہ کہ ان کے پہلے کے لوگوں کی سنت پہنچے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے کے پہلے کے لوگوں کی سنت نہ پہنچ جائے آپ کے اوپر کہ نہ ایمان لائیں آپ, کہ بتا دیا پہلے کی سنت والوں کیا ہے, لا یؤمنون بھی, وہ ایمان نہیں لاتے اس کے ساتھ. تو اللہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے کہ وہ چیز آپ کی سنت آپ کے اوپر لاگو ہو جائے, ایمان لے آئیں. کس چیز نے آپ کو روکا ہے, اور لوگوں نے کس نے منع کیا, کس چیز سے رک گئے جب ان کے پاس ہدایت آئی کہ یہ کہ وہ ایمان لاتے اور اپنے رب سے بخشش چاہتے. یہ پریزنٹ ہے, ہم سے کہا جا رہا ہے یہ سب, یہ سمجھیں آپ, اور اپنے رب سے بخشش چاہتے سوائے یہ کہ ان کے پہلے کے لوگوں کی سنت پہنچے کہ وہ اس کے ساتھ ایمان نہ لائے یا ان کے سامنے عذاب آ جائے. اس کا انتظار کر رہے ہیں آپ اور ہم. اگر ہم اپنے کو صحیح نہیں کریں گے, ایمان نہیں لائیں گے, تو اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم کے جو پہلے کے لوگوں کی سنت ہے جو نہیں ایمان لاتے وہ ہمارے اوپر ہو جائے لاگو, یا اللہ کا عذاب ہمارے پاس فیس ٹو فیس آ جائے, بالکل سامنے آ جائے. سورہ غافر 84 آیت, فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ
وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، پس جب انہوں نے ہماری سختی دیکھی انہوں نے کہا ہم اللہ واحد کے ساتھ ایمان لائے اور ہم اس کے ساتھ انکار کرتے ہیں جس کو ہم اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں. پچھلی آیت یاد ہے؟ سامنے عذاب آ جائے تو آگے دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے پس جب انہوں نے ہماری سختی دیکھی. اب یہ سب سنت اللہ ہے، پہلے سے بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی پریکٹس. اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہا ہے پہلے سے. کیا بتا رہا ہے؟ پس جب انہوں نے ہماری سختی دیکھی انہوں نے کہا ہم اللہ واحد کے ساتھ ایمان لائے. کب لائے؟ جب فیس ٹو فیس عذاب آ جائے یا سختی دیکھی اللہ نے کر دی تو کہا انہوں نے کہا ہم اللہ واحد کے ساتھ ایمان لائے اور ہم اس کے ساتھ انکار کرتے ہیں. کس کو؟ جس کو ہم اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں، جو ہم شرک کرتے آ رہے تھے اللہ کے ساتھ اس کا انکار کرتے ہیں. اب کہہ رہی ہے، کب کہہ رہے؟ جب سامنے آ گیا عذاب، جب انہوں نے دیکھا سامنے سختی اللہ تعالیٰ کی تو کہہ رہے ہیں اب ہم ایمان لا رہے ہیں. جو پہلے ہم پیچھے سے آپ سمجھتے آ رہے ہیں نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ پہلے کے لوگوں کی سنت یہ کہ وہ ایمان نہیں لاتے. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے سامنے عذاب ہے. یہ پہلے تو اب اللہ یہاں ہمیں آج بھی یہ سب پہلے سے سنت اللہ ہی جو ہمارے سامنے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے سنت بتا رہا ہے کہ پریکٹس یہ رہی ہے ہماری. کیا؟ پر جب انہوں نے ہماری سختی دیکھی انہوں نے کہا ہم اللہ واحد کے ساتھ ایمان لائے اور ہم اس کے ساتھ انکار کرتے ہیں جس کو ہم اس کے ساتھ شرک کرتے آئے تھے. اللہ کے ساتھ جو ہم نے شرک کر رکھا تھا اس کا انکار کرتے ہیں. اللہ واحد کے پر ایمان لائے. کب کہہ رہے ہیں؟ جو انہوں نے اللہ کی سختی دیکھی. تو ایسا لگ رہا ہے جیسے سختی دیکھی تو اب ایمان لا رہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے ایمان لانے کیا ہوگا ایسے وقت پر؟ کیونکہ پہلے ہمیں وارننگ دے چکا تھا پھر وارننگ دے دی. نیکسٹ آیت دیکھیں آپ، اس کی کنٹینیوٹی میں ہے غافر 40 اس کی 85. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. جب ہرگز نہیں ان کا ایمان لانا انہیں نفع پہنچائے گا جب انہوں نے ہماری سختی دیکھی. تحقیق یہ ہے اللہ کی سنت دستور جو اس کے بندوں میں گزری اور وہی ان کے انکار کرنے والوں کو نقصان ہوا. تو کیا ہوا؟ پس ہرگز نہیں ان کا ایمان لانا نہیں نفع پہنچائے گا. یعنی جب اللہ کی ہم نے سختی دیکھ کے یہ کہنے کی کوشش کری، یہ پہلے کے لوگوں کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے، ہم سن رہے ہیں آج. یہ سنت اللہ ہے، پہلے کے لوگ چلی آ رہی ہے کہ جب انہوں نے سختی دیکھی تھی تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے. تو سنت اللہ کیا ہے؟ جب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے تو اللہ کہا ہے تحقیق یہ پس ہرگز نہیں ایمان لانا ان کا نہیں نفع کوئی پروفٹ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا ایسے وقت پر ایمان لانا. پس انہوں نے ہماری جب سختی دیکھی تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے. جب انہوں نے کہا تو اللہ کوئی نفع نہیں ہوگا. اور یہی اللہ کی سنت رہی ہے، یہی رہی ہے اللہ کی سنت جو اس کے بندوں میں جو پہلے سے گزر گئے. یہی اللہ کی سنت رہی ہے جو گزر گئی ان کے بندوں میں. یعنی کہ پہلے کے بندے جو تھے نوکر، بندے کا مطلب نوکر یعنی کہ ایمان والے، کہ انہوں نے آخری وقت یعنی سختی دیکھی یا اس وقت کہا کہ ہم ایمان لائے. تو اللہ کہہ رہا ہے اس وقت، اور پھر کہتا ہے شرک نہیں کرتے. اس وقت ایمان لانا جو ہے اس وقت اللہ تعالیٰ آج ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ ایمان لانا کوئی نفع بخش نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے. یہ جو ٹائم آپ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جو لکھ دیا جو کہہ دیا اس کو وہ تبدیل نہیں کرتا. تو اگر آپ اس کے اندر فال کر رہے ہیں یا اس کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہیں تو آپ یقین کریں ایگزیکٹلی ایسے ہوگا آپ کے ساتھ. یہی تو سنت اللہ ہے. تو یہ کوئی امیجنیشن نہیں ہے، ایک ریالٹی حقیقت ہے کہ پہلے کے لوگ جن کے ساتھ ایسا ہوا ایگزیکٹلی آپ اس میں لے ڈاؤن کر جائیں گے کہ جب سختی کو دیکھ کر ایمان لائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ آج اس وقت ہم یہ دیکھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے، پہلے سے وہ کیا کرتا آ رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ اور لوگ کیسے بیہیو کرتے آ رہے ہیں. یہ لوگوں کی سنت بھی سامنے آ گئی کہ انہوں نے عذاب دیکھ کر کہا کہ ہم ایمان لائے، اور عذاب دیکھ کر ہم نے کہا انہوں نے کہا کہ ہم شرک جو کر رہے تھے اس کو اب شریک نہیں کرتے. تو اللہ نے بتایا کہ ان کا یہ کہنا کوئی نفع بخش نہیں ہوا، کوئی نفع نہیں پہنچے گا، کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا ان کو اس بات پہ جب انہوں نے ہماری سختی دیکھی. اور یہی اللہ کی سنت ہے، سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی. یہی اللہ کی سنت ہے
جو دستور ہے جو اس کے بندوں میں گزری، یعنی جو بندے اس طرح کے تھے ان کے ساتھ یہی ہوتا رہا. سورہ الفتح 48 22 آیت. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اور جو کفر کرتے ہیں تم سے لڑیں، اگر جو کفر کرتے ہیں تم سے لڑیں، یعنی تم سے مطلب یہاں پر ایمان والے، تو ضرور پیٹھوں کے بل پلٹ جائیں گے، پھر وہ نہ کوئی سرپرست اور نہ ہی مددگار پائیں گے. اب پھر اللہ تعالیٰ سنت بتا رہا ہے، اپنی پہلے سنت بتا رہا ہے کہ اگر کفر کرتے آ رہے ہیں جو لوگ جن کو یہ نقصان پہنچ رہا ہے، ابھی پیچھے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، وہ اگر ایمان والوں سے لڑے تو پیٹ پلٹ کے بھاگ جائیں گے. تو یہی کہہ رہا ہے کہ جو کافر ہیں وہ واپس لوٹیں گے، پیٹ پلٹ کے بھاگیں گے اور کسی کو مددگار نہیں پائیں گے وہ. لیکن اللہ کا دستور دیکھ لیں کیا ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ واپس لوٹیں گے نہیں، پلٹ کے. اور یہ لکھا اور اگر جو کفر کرتے ہیں تم سے لڑیں تو ضرور پیٹھوں کے بل پلٹ جائیں گے، پھر وہ نہ کوئی سرپرست اور نہ ہی مددگار پائیں گے. یہ کس کی سنت ہے صاحب؟ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اور صاحب کس کی سنت ہے؟ جو انکار کر رہے ہیں اور اگر وہ لڑیں گے ایمان والوں سے تو پلٹ پیٹ کے پلٹ بھاگ جائیں گے، یہ ان کی سنت ہے. ہاں الفتح اس کی 48 اور 23 آیت. سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. تحقیق یہ ہے اللہ کی سنت دستور جو پہلے سے گزری، اور تو ہرگز اللہ کی سنت دستور کو تبدیل ہوتا ہوا نہیں پائے گا. یہ دیکھیے ابھی بتایا میں نے، وہی بات بول رہا تھا کہ جو پیچھے بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کافر تم سے لڑے، ایمان والوں سے لڑے، تو وہ پیٹ کے پل پلٹ کے بھاگ جائیں گے. استکباراً فی الارض و مکر السیء، سورہ فاطر 35 اور اس کی 43 آیت. استکباراً فی الارض و مکر السیء ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ فہل ینظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. زمین میں بڑائی چاہی اور بری چالیں چلیں اور نہیں گھیرتی بری چال سوائے یہ کہ اس کے اہل کے ساتھ. پس کیا انہوں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے پہلے کے لوگوں کی سنت دستور کو کہ وہ اس کے ساتھ ایمان نہیں لاتے. پھر تو ہرگز اللہ کی سنت دستور کو بدلا ہوا نہیں پائے گا اور نہیں تو اللہ کی سنت دستور کو پلٹتا ہوا پائے گا. اچھا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ لوگ جو ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ کبیر و بڑا ہے. اللہ اکبر اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کبیر، اللہ بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے زیادہ بڑا ہے. لیکن یہ پرابلم جو انسان کی ہے وہ ہے اپنی بڑائی چاہنا. اور یہ کون کراتا ہے؟ ابلیس، شیطان. کیونکہ جب اللہ نے ابلیس فرشتوں سے کہا سجدہ کرو تو انہوں نے سب نے سجدہ کیا فرشتوں سوائے ابلیس نے. تو وہاں لکھا ہے استکبرا، جس کا مطلب بڑائی چاہیے کہ مجھے بڑا سمجھو، میں بہت بڑا ہوں، چاہے پیسے سے ہوں، چاہے شکل صورت سے ہوں، چاہے میں پولیٹیکل آدمی ہوں. مطلب بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں صاحب. یہ جو بڑا ہے نا یہ چاہتا ہے استکباراً فی الارض، یعنی چاہی بڑھائی زمین میں، وہ مکر السیء، یعنی اور زمین پر بری چالیں چلی. انسان نے اس دنیا میں بڑھائی چاہی، یہ اس کی ویکنس بتا رہا ہے انسان اللہ تعالیٰ. یہ پھر سنت اللہ کی ہے لوگوں کے بارے میں. استکباراً فی الارض و مکر السیء، زمین پر بڑھائی چاہی اور بری چالیں چلی اور نہیں گھیرتی بری چال سوائے یہ کہ اس کے اہل کے ساتھ. تو اللہ نے یہ بھی بتا دیا یہ جو بڑائی کر رہا ہے اور بری چالیں چلتا ہے ایک شخص، وہ کس کو گھیرتا ہے؟ اس کی جو چالیں چل رہا ہے نا وہ اسی کی فیملی کو گھیر لیتا ہے، اپنی فیملی کو. کسی اور کو نہیں نقصان پہنچا پاتا. وہ برائی جو چالیں چلتا ہے اور بڑائی چاہتا ہے کرتا ہے وہ اسی کی جو اہل ہیں. اب عربی میں اہل ہوتی ہے اس کی، ایک تو ہماری اردو میں اہل لگتا ہے فیملی، یعنی میاں بیوی بچے سمیت، یہ اہلیہ نہ. عربی میں اہل الکتاب یا اہل الکتاب، کتاب کے اہل. تو عربی میں کتاب میں اہل جب استعمال ہوا تو امیجیٹ فیملی بھی ہے
اور جو اس کا جو ماحول میں جن سے اس کا واسطہ ہے وہ اس کے اہل ہے. کتاب کے اہل جو ہم سب ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ اس کے اہل کے علاوہ اس کو ساری جو اس کے اہل ہے اس کو وہ نقصان پہنچاتی ہے, اس کی جو بری چالیں, اس آدمی کی جو بڑائی چاہتا ہے اور بری چالیں چلتا ہے تو وہ نقصان کس کو پہنچاتا ہے؟ اپنی فیملی کو. اس کی فیملی میں کون کون آگے؟ اس کی لواقین, اس کے دوست احباب, اس کا خاندان, اس کا جو انٹریکشن لوگوں سے, چاہے وہ بزنس کمیونٹی میں ہے, جو اس کی کمیونٹی ہے, فیملی جن سے وہ واقف ہے, ان سب کو نقصان پہنچاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے ہی اہل کو, اپنی فیملی کو ہی پہنچا سکتا ہے. یہ اس کا عمل کر رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے زمین پر بڑھائی چاہی اور بری چالیں چلی, اور نہیں گھیرتی بری چال سوائے یہ کہ اس کے اہل کے ساتھ, یعنی اس کے اہل جو ہے اس کے ساتھ ہی اس کو برائی گھیر لیتی ہے. جو برائی کر رہا ہوتا ہے اس کے فیملی ممبرز ہرٹ ہوتے ہیں, اس کے ہی ارد گرد کے لوگ ہرٹ ہو جاتے ہیں, نقصان پہنچ جاتا ہے ہم سب کو, وہی گھیر لیتی ہے چالیں. بس کیا انہوں نے دیکھا, کیا کچھ دیکھا انہوں نے سوائے پہلے کی سنت, پہلے کے لوگوں کی سنت کو دیکھا انہوں نے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ. فَهَلْ کا مطلب ہوتے ہیں پس کیا, يَنظُرُونَ انہوں نے آبزرو کیا یا دیکھا, إِلَّا سوائے سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ پہلے کے لوگوں کی سنت کو. تو اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو اللہ ان سے سوال کر رہا ہے, بس انہوں نے کیا دیکھا سوائے یہ دیکھا کہ جو پہلے کے لوگ جو سنت تھی اس کو دیکھ رہے تھے, وہ کیا کر رہے تھے؟ ایمان نہیں لا رہے تھے. تو اللہ کہا فَهَلْ يَنظُرُونَ بس انہوں نے کیا دیکھا, إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ سوائے جو پہلے کے لوگ جو سنت تھی اسی کو دیکھ رہے تھے. کیا دیکھ رہے تھے؟ ایمان نہیں لا رہے تھے, وہ اسی پر وہ فالو اپ کرتے رہے. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. پس تو ہرگز اللہ کے سنت دستور کو بدلتا ہوا نہیں پائے گا, پس اور نہیں تو اللہ کی سنت دستور کو پلٹتا ہوا نہیں پائے گا. اب دیکھیں دو آیت میں آخر میں لفظ ہے تحویلا اور تبدیلا. تبدیل کا مطلب ہوتا ہے ایکسچینج, بدل دینا. سمجھ رہے ہیں, ایک بات کو دوسری بات سے بدل دیا, یہ بات کی جگہ اب یہ دوسری بات بدل دی. لیکن یہاں تحویل کے مطلب ہوتا ہے ایک حیت سے دوسری حیت میں تبدیل کرنا. فار ایگزامپل جیسے آئس ہے, پانی کو گرم کیا آپ نے, بھاپ بن گئی, اس کی شکل بدل گئی, اور پھر جب اس کو ٹیمپریچر سے کول کیا تو بارش اور لو کریں گے تو برف بن جائے گی. تو یہ اس کی حیت تبدیل ہو رہی ہے. جب کسی بھی بات کی یا کسی چیز کی ہم حیت بدل دیں تو وہ کیا ہو جائے گا. جیسے کہ آیت میں ہم اب جب جیسے ہم فرض کے ایک سینٹنس بنائیں اور اس کو پھر الفاظ کو اوپر نیچے کر دیں تو وہ اس کی سینٹنس کی حیت بدل گئی. لیکن ایک میسیج ہی تبدیل کر دیں, یعنی سینس ہی تبدیل ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ نہ حیت بدل رہا ہے نہ تبدیل کر رہا ہے اپنی سنت کو. آپ سمجھا رہے ہیں, دونوں طریقے سے اللہ نے لکھ دیا. کوئی آدمی کہہ رہے ہیں سب تعویل ہے تو کرتا, اللہ تعویل بھی نہیں کرتا. تعویل کا مطلب حیت نہیں بدلتا, اور جو بات لکھ دی ہے اس کو تبدیل بھی نہیں کرتا. تیسری صورت ہے اس کی 137 آیت, اور یہ تک آخری آیت ہے. آل عمران تیسری صورت 137 آیت. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. تحقیق تم سے پہلے کہ سنن دستوروں کو گزرے تحقیق تم سے پہلے کہ سنن دستور گزرے, پس زمین میں سیر کرو, پس دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. یعنی یہاں پر یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم سے جو پہلے جو دستور ہیں, سنتیں ہیں لوگوں کی جو جھٹلاتے تھے وہ گزر گئے, ہے نا. اور کہا کہ زمین پر سیر کرو, دیکھو کہ ان کی عاقبت کیا ہوئی. عاقبۃ المکذبین, عاقبت کہتے ہیں ان کا رزلٹ, اینڈ یا انجام. جو جھٹلا رہے تھے آیات کو, اس باتوں کو, میسج کو, ان کا کیا انجام ہوا. یعنی جو اللہ نے اس میں سنت اللہ نے لکھ دی, یا جو اللہ کی سنت ہے جو لکھ دیا پہلے سے, جیسے لوگوں کے بارے میں جو لکھا ویسے ہی ہو رہا ہے. جاؤ دیکھ لو. تحقیق تم سے پہلے جو سنت جو دستور ہیں جو گزرے, پس زمین پہ سیر کرو, پس دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. یہی ہو رہا ہے جیسا کہ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے.
تو یہ اللہ کی سنت. اب میں آپ کو سمری میں سم اپ کر دوں تھوڑا سا. سنت اللہ، ہم نے پہلے بتایا کہ ہم جانتے ہیں اس ورڈ سننا کو صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک. آج آپ کو پتہ ہے سنت کے معنی دستور ہے، جو میں بار بار سنت اس لیے استعمال کر رہا تاکہ وہی سنت آپ کو الفاظ کیونکہ ذہن میں ہے اسی طرح میں نے کہا. لیکن اس کے اردو میں اگر آپ معنی بنائیں گے، سنت عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی اردو میں ہے دستور، رواج. سننا کہ یہ ہرگز معنی نہیں صرف رسول نے جو کہا اور کیا. سننا کہ یہ معنی ضروری ہے کہ جو کوئی آدمی کہتا ہے اور جو کرتا ہے، جو کہہ رہا ہے وہ اس کی سنت ہے، جو وہ اس پہ عمل کر رہا ہے یا عمل جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس کی سنت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ ان کی سنت ہے، جو عمل کرتے ہیں ان کی سنت ہے. اللہ کا نازل کردہ، اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کا وحی کردہ جو اللہ کی کتاب ہے، کلام، اس میں جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ، جو کہا اللہ نے، جو ہم کہہ رہے ہیں اپنی لینگویج میں، وہ کس کی سنت ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اور اسی میں ہم نے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، اس نے ہی جو رسولوں کے بارے میں جو بیان کر دیا وہی رسولوں کی سنت ہے، کیونکہ اس سے وہ ہٹ نہیں سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہ تبدیل ہوتی ہے نہ تعویل ہوتی ہے، یعنی شکل نہ پلٹتی ہے نہ اس کی تبدیل ہوتی ہے، وہ وہی رہتی ہے. اسی طرح ہم نے لوگ ایمان والوں کی سنت بھی دیکھی، جو صحیح کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، ان کے ساتھ کیا ہوگا. اور جو نہیں ایمان لائیں گے وہ بھی ایک سنت ہے پہلے کے لوگوں کی. تو ایسا آج بھی ہوگا کہ پہلے لوگوں کی سنت پر لوگ عمل نہیں کریں گے، یہ بھی لکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ٹوٹل ہر بات جو اللہ کی سنت ہے، اس میں رسول کی بھی سنت ہے، لوگوں کی بھی سنت ہے، تمام رسولوں کی بھی سنت ہے، سب کی سنتیں ہیں. اور ہم اپنے ایک دوسرے کی بھی سنت جان سکتے ہیں اس دنیا میں. جیسے ہم کہتے ہیں آپ کیا کیا رواج ہے، سب ہمارے یہ رواج ہے، ہمارا خاندان یہ کرتا ہے. ایک خاندان کا بھی ایک رواج ہے، وہ بھی اپنی سنت لیے پھر رہے ہیں. سب یہی سنتیں ہیں. جب آپ اپنی سنت بتا رہے ہیں، یہ جو کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو میں اس کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ ختم کرتا ہوں، اور جو کوئی سوال جواب کرنا ہے ضرور کریں تاکہ اور وضاحت لوگوں کے لیے بھی ہے. شکریہ. جزاک اللہ شیخ صاحب. خواتین و حضرات، آج کا موضوع تھا القرآن سنت اللہ، یعنی اللہ کے دستور کے بارے میں کیا کہتا ہے. میں سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کروں گا. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے میں دعوت دوں گا خواتین کو، اگر ان کا کوئی سوال ہو. اس کے بعد حضرات کی باری ہوگی، اور لاسٹ میں پیل ٹاک پہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں انہیں موقع دیا جائے گا سوال کرنے کا. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ کا سوال آج کے موضوع کے مطابق ہونا چاہیے. جو آج سنت اللہ یعنی اللہ کے دستور کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا، اس موضوع کے اوپر آپ سوال کیجئے. تو میں دعوت دوں گا خواتین کو، اگر ان میں سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو پلیز مائک پہ تشریف لائیں. 816. جی. اور نہیں گھیرتی بری چالیں سوائے یہ کہ اس کے اہل کے ساتھ. اب قرآن میں ہر جگہ، کئی جگہ اللہ میاں نے یہ کہا ہے کہ جو انسان جس طرح کا کرے گا اس کو وہی صلہ ملے گا. تو یہ اہل کیوں اس میں آ جائیں گے؟ مطلب جو بری چالیں کر رہے ہیں وہی پھر اپنا صلہ ان کو ہی ملے، تو اہل کیوں؟ اہل اگر اس کے ساتھ انوالو ہیں. اچھا. ہاں، اگر اہل مطلب اس کے ساتھ دے رہے ہیں تو وہ اگر انوالو نہیں ہے تو پھر مگر اس میں بیسک صحیح بات وہ نہیں ہوگا. لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ کہ اگر اس کے ارد گرد جو اہل ہیں اس کی، میں نے کہا اس کے ارد گرد کے لوگ ہرٹ تو سب ہوں گے، لیکن وہ اگر انوالو ہے تو ان کے ساتھ ان کو بھی پہنچے گی. لیکن اگر ایک آدمی ارد گرد کے لوگوں میں اپنی زندگی صحیح کر رہا ہوگا تو اس پہ افیکٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، نقصان پہنچ جائے گا، ویسا نہیں ہوگا جیسے اس کے ساتھ ہوگا. دیکھیے ایک چیز یاد رہی، بڑا اچھا سوال ان کو بڑا اچھا ہے کہ اگر ایک، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر نفس کو اس دن سے ڈرو جب کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، ہے نا. واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس، کوئی نفس دوسری نفس کے لیے کوئی کام نہیں آئے گا، شیئا کسی شے میں کام نہیں آئے گا. ولا یقبل منها شفاعہ، اور کوئی قبول نہیں جائے گی شفاعت. ولا یؤخذ من عدل، اور نہیں کچھ پکڑا جائے گا عدل. تو ہر آدمی کو اپنا خود اپنا اکاؤنٹ دینا ہے. تو ان کا سوال تھا کر کوئی رہا، ہم کیوں اس کا، صحیح بات ہے، لیکن یہ سمجھیے کہ کچھ ہرٹنس ہوگی لیکن ٹوٹل لاس نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ نے ساتھ نہیں دیا ہوا ہے. جیسے فرعون تھا اور فرعون کی بیوی،
رہے زندگی میں ساتھ. فرعون کفر میں تھا, ان کی بیوی نے چھپ چھپ کر اللہ کے ساتھ لو لگا لی تو وہ غرق ہو گیا. لیکن زندگی تو ہرٹ میں ہوگی نا, ایک ہے نا, یہ تو ہو سکتا ہے خبیث اور طیب کے ساتھ. جو تھوڑا پھر ہرٹ ہوگا وہ ہم یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے یہ ہو رہا ہے. نہیں, وہ تو نہیں, وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہا, وہ تو اس آدمی کی ایکشن کی وجہ سے ہوا. اللہ تعالیٰ کے اندر یہ سمجھ لیں وہ عمل جس میں آپ کا ایکشن نہیں ہوگا, آپ کے ساتھ رہ رہا فیملی ممبر ہے تو آپ کا وہ ہو گیا نا, ممبر ہو گیا نا, تو اس کا ایک بیہیویئر کا ریئیکشن اور ایکشن ہو رہا ہے. اللہ کی طرف سے اس میں کوئی بندگی, مطلب میں کس طرح سمجھاؤں, آپ کیا کوئی نفسیات کا نقصان ہو جائے, سائیکولوجیکل پرابلم آ جائے, جیسے میرے ساتھ کوئی پرابلم آ گئی, ڈسٹور پریشان ہو گیا, اللہ کی طرف, بندے نے کچھ نہیں کیا میرے ساتھ, سمجھ میں. تو وہ ابھی فرض کا بھی مجھے اس وقت ذہنی تو بخار ہو جاتا ہے, ذہن میں سر میں درد ہو رہا ہے, پھر سر میں کنفیوژنز ہو رہے ہیں, تو ابھی آپ چغازہ آدمی نفسیاتی, یاد رکھیں نفسیاتی پرابلم عجیب چیز ہے, آپ دکھا نہیں سکتے. تو اللہ کا ہم تمہیں ضرور سمائیں گے نفسیات کے نقصان سے, نقصان نفسیات کا بھی کرتا ہے. یاد رکھیں میری بات کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نفسیات کا نقصان کر دیتا ہے, اس کے لیے دنیا میں میڈیکل سائنس ہے باقاعدہ, اور لوگ یہاں ہماری نفسیات کو لیتے ہی نہیں کوئی بیماری, تو وہ بھی نقصان کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقصان جب ہو رہا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے, اگر میں غلط کام کر کے اپنا نفسیات کا نقصان کر لوں وہ دوسری چیز ہے, اس کے لیے بھی مجھے توبہ کرنا پڑے گی, اصلاح کرنی پڑے گی, اس کا ایک پورا سسٹم ہے. ایسے لوگ جو کہ بغیر دلیل کے بحث کرتے ہیں تو وہ بھی تو بڑائی چاہتے ہیں. نہیں, میں نے یہ تب کہا کہ پولیٹیشین, میں نے کہا جو کوئی بڑائی چاہتا ہے اور بری چالیں چلتا ہے تو ضروری تھوڑی میں چھوٹا آدمی بڑائی چاہ سکتا ہوں, ان بڑوں کو تھوڑی کہہ رہا ہوں میں, وہ تو بڑے ہیں. جی, میں تو اس انسان کی بات کر رہا ہوں جس کی یہ سائیکالوجی کہ میں دنیا میں ایک بڑا بن جاؤں. کوئی بھی آدمی جو بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے, اور ہر آدمی چاہتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا بنوں, استغفر اللہ, ایک بات ہو رہی ہے, اور بری چالیں چلے گا تو اس کو نقصان ہو جائے گا. میں نے اسپیسیفک پولیٹیشین کہا ہی نہیں, میرے خیال سے کہا تو نہیں تھا. تو ہر وہ آدمی جو بڑھائی چاہ رہا ہے, اپنا فائنینشیل اسٹیٹس یا اپنی پرسنالٹی کو اوپر چاہ رہا ہے کہ میں بڑا بن جاؤں, پیسہ آ جانا کوئی ایسی, مگر اپنے آپ کو آیات کے ساتھ گورن کر رہا ہے تو وہ بڑا ہو نہیں سکتا. لیکن جو چاہتا ہے بڑائی اس دنیا میں اور بری چالتے چلتا ہے, جو کوئی بھی, اس کی بات کی تھی. اب اس میں فرعون بھی آ سکتا ہے, بڑے پولیٹیشین بھی آ سکتے ہیں, اور ایک چھوٹا آدمی بھی بڑائی چاہ سکتا ہے نا, ضروری تو نہیں کہ بڑا آدمی بڑھائے, وہ تو پہنچ گیا اس لیول پر. یہاں تو لکھا ہے جو بڑھائی چاہ رہے ہیں, یعنی بننا چاہ رہے ہیں بڑا, استکبارہ, بڑے ہیں نہیں وہ, اس میں سینتے لگے جو چاہتے ہیں بڑائی, جن کی یہ فیلنگ ہے کہ ہم بڑے ہو جائیں, ان کی بات ہو رہی ہے. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی آ جائیں گے اس میں, ان کو ہم مائنس نہیں کر رہے. اچھا, دوسرا جو اسی صورت میں آیت میں جو دیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تبدیل نہیں کرتا اپنی سنت کو, تو اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پوری زندگی انہوں نے جیسی بھی گزاری, کوئی ایک کچھ شاید پسند آ گیا اللہ تعالیٰ کو, تو پھر وہ, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اسٹیبلش کی ہوئی ہے کہ یو ڈو دس اینڈ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. جی, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کچھ پسند آ گیا تو میرے ساتھ, ہاں, یہ جو اصل میں جو معاشرے میں تبدیل ہو جائے گی وہ چیز. نہیں, یہ معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے, یہ نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں جو ہم پڑھتے آ رہے تھے, کہ ابھی آج پڑھا کہ اگر وہ آخرت میں, ابھی آخر میں ہم نے پڑھا نا ایک بیچ میں کہ جب اللہ نے انہیں سختی دیکھی, انہوں نے کیا ہمیں مان لیا ہے, تو اس کی سنت وہیں بتا دی کہ سنت اب چینج ہوئی, جب تک کہ تم نے اگر سختی آئی ہمارے اوپر اور ہم نے کہا ایمان لیا اور ہم شک نہیں کرتے, تو آگے بتا دیے وہ اس ایمان کو, اس کا نفع نہیں ہوگا. تو یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہمیں ایمان لانا ہے, تو اگر ہم اس کے مطابق نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. یہ لکھا ہوا ہے نا, لوگوں کی سنت ہے, کہیں شیطان بھی تو سنت چلائے گا اپنی. اللہ تعالیٰ کی سنت تو اللہ کے کلام میں جو بیعت کر رہے وہ اللہ کی سنت ہے, جو آپ نے سن لی ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہو رہی, تحویل نہیں ہو رہی ہے, نہ اس میں کوئی شیپ چینج ہو رہا ہے. آپ اگر بازار میں کچھ باتیں بٹ رہی ہیں تو پوچھیں سنت کس کی ہے بھائی. تو یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ سب اس طرح کی کوئی بات نہیں. اچھا, ایک اور کویشچن ہے. سورہ غافر 40 آیت ہے, 84 آیت. بس جب انہوں نے ہماری سختی دیکھی انہوں نے کہا ہم اللہ واحد کے ساتھ ایمان لائے, تو اور پھر جو ہے ان کا جو ایمان لانا جو ہے وہ ان کے لیے بالکل بیکار ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگ جو کہ بالکل موت کے قریب ہیں, مطلب لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک دم سے کلمہ پڑھ لیا, تو یہ تو ہے جس طرح فرعون کو بھی ہم وہ کر سکتے ہیں. لیکن ایسے لوگ جو کہ ایک سختی آئی زندگی کے بیچ میں اور کچھ عرصہ تک وہ رہتی ہے, تو وہ
ایک ان کا ایمان صرف اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتا, اور سپوزنگ وہ کچھ لمبے عرصے تک وہ سختی چلے اور پھر ان کی مطلب انتقال ان کا ہو جائے, تو وہ ان کے لیے بھی وہ ایمان لانا بالکل. دیکھیں میں یہ بڑا اچھا سوال ہے, سمجھنے کی بات ہے. ایک چیز ایک ہوتی ہے آزمائش. جی, یہاں اللہ تعالیٰ نے جو باسنا لکھا ہے وہ آزمائش نہیں, وہ ہوتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہیں آزمائیں گے, بھوک سے, مال کے نقصان سے, نفسیات کے نقصان سے, صبر کرنے والوں بشار دیتے, وہ آزمائش الگ چیز ہے. ایک چیز میں بتاؤں, اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر فرض کریے کہ کنڈی ہے, یا شراب سے کنڈی پہ افیکٹ ہوتا ہے, لیور پہ. اب یہ دیکھیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, یہ اس طرح یوں سمجھیں کہ شراب سے پینے سے لیور پہ افیکٹ ہوتا ہے, تو ایک خاص لمٹ ہے کہ وہاں تک پینے کے بعد وہ کڈنی فیل ہو جائے گی, تو اس وقت اللہ تعالیٰ بھی اس کو کڈنی دوا کیا کچھ بھی دارو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. وہ کنڈیشن میں کہہ رہا ہے جب سختی پہنچی کہ وہ آپ برائی کر رہے ہیں, موقع مل رہا ہے, آزمائش کر رہا ہے, پھر وقت دے رہا ہے, پھر وقت مقرر تک, ابھی موت نہیں آئی ہے, لیکن جہاں پر آپ نے اتنا اپنا کفر کر لیا, اتنی اپنی زندگی کو غلط کام کر لیے کہ اب لوٹنا بھی مشکل ہے, وہ سختی جب لاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ, تو وہ تو آپ نے ہیلپلیس خراب ہی کر دی نا اپنی ایک چیز. ابھی نفسیات کے اندر ہمارے اندر کانشنس ہے, یعنی ہمارے اندر یہ کانشنس ہے کہ ہمیں صحیح کرنا ہے, لیکن ان کا اتنا زیادہ خراب ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں ہی مر جاتے ہیں. تو وہ وہاں جب سختی آتی ہے تو حقیقت تو نظر آ جاتی ہے, مرنے سے پہلے کہ اللہ کا کوئی سختی دے دے, وہ عذاب لے دے, یا پہلے کی سنت یہ کہ نہیں مان لانے والی چیز اب ہے. لیکن یہ یاد رکھیں جو آپ کا سوال ہے کہ ایک ٹائم پیریڈ سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف سچویشنوں میں ڈال کے آزمائش کرتا ہے. وہ لفظ ہے وہاں پر بلا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے, وَالْجُوعِ, بھوک سے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, مال کا نقصان کر دے گا, وَالْأَنفُسِ, نفسیات کا نقصان کر دے گا, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور بشارت دے دو صبر کرنے والا. اگر آپ کی نفسیات کا نقصان جو میرا بھی ہوا ہے لائف میں, تو آپ اس کے لیے دوائیں لیں, دوا میں اللہ کہہ رہا ہے فائدہ ہے خمر میں, لیکن وہ آزمائش کو اور سختی اللہ تعالیٰ کی مت اب ملائیں. اگر آپ سختی میں آ جائیں گے تو سمجھ لیے وہ ایسی بات ہے کہ آپ نے اتنا گناہ اور برائی کر بیٹھے ہیں کہ وہاں سے اب لوٹنے کا وہ نہیں ہے. تو اللہ نے وقت مقرر تک ہم کو ٹائم دیا ہے, ہمیں اپنی لائف کا سپین پتہ نہیں ہے, تو ہم یہ نہیں کہ بالکل لاسٹ منٹ میں ہی کرنا شروع کریں. ابھی بھی ٹائم ہے, جتنے لوگ بیٹھے ہوئے, کوئی ایسا آدمی نہیں بیٹھا ہوا میں سمجھتا ہوں اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. ایک جتنے بیٹھے, تھوڑی بہت کمزوریاں بیماری تو میرے ساتھ بھی ہوں گی, لیکن ٹائم ہوتا ہے کہ ہم کریں. آزمائش کو اور سختی کو نہیں ملائیں. آزمائش جو ہے وہ آتی رہے گی, ہم صحیح کرتے رہیں, مگر سختی سے ڈریں کہ سختی نہ آ جائے, یا پہلے اولین نا ایمان والوں کی وہ ہم پہ لاگو ہو جائے, وہ تو پھر ہیلپ لیس. نو ڈاکٹر, نو عالم, نو بزرگ, نو آیات ول بینیفٹ یو, جیسے لکھا ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب میرا سوال پیج نمبر 12 پہ ہے, جو باسنا جو سختی ہے, جہاں یہ آپ نے تو سختی اور آزمائش کو ڈفرینشیٹ کیا, ابھی پہلے صاحب نے جو سوال کیا تھا, جہاں اس سے یہ عذاب سے اس کا کوئی ریلیشن ہے, کیونکہ بات کچھ کلیئر نہیں ہوئی, یا اگر آپ کوئی قرآن سے کوئی ایگزامپل دے سکیں کسی آیت سے جہاں سختی ڈیفائن ہوئی ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. تحقیق ہم نے بھیجا نیشنز میں, امتوں میں تجھ سے قبل, پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو بأسنا یعنی کہ سختی سے, وضرائی اور زر نقصان پہنچایا, لعلہم یتضرعون تاکہ وہ گر گڑائیں. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون. بس جب ہم نے ان کو بأسنا یعنی پکڑا یا سختی کی تو اس لیے کی تاکہ وہ گر گڑائیں, لیکن ان کے دل سخت ہو گئے, اور ان کو کہ شیطان نے ان کے لیے زینت بنا دی, یعنی شیطان نے ان کے اعمال کو زینت بنا دی, جو وہ کر رہے تھے ان کو زینت بنا دی شیطان نے. تو اس کے معنی یہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ یعنی سختی کرتا ہے تو ان کے شیطان کے اور زینت, ان کے اعمال جو ہوتے ہیں ان کو سخت کر زینت بناتے ہیں اور دل سخت ہو جاتے ہیں, وہ سمجھتا ہم صحیح کر رہے ہیں ان کے اعمال. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ, پس جب انہوں نے
ہماری یاد دہانی کو بھول گیا اس کے ساتھ. جب یاد دہانی یعنی میسج کو, ذکر کو بھول گئے, فتحنا علیہم ابواب کل شیء, بس ہم نے کھول دیے ان کے پاس دروازے ہر شے کے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا, یہاں تک کہ ان فراد انجوائے کرنے لگے جو ہمیں دیا تھا ان کو. اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون, پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ مبلس, ابلیس ہو گئے, مایوس ہو گئے, ریپڈ اپ اینڈ گریف ہو گئے. اب یہاں پر دیکھیے, میں مطلب یہاں بھی کچھ آیات ہیں, ایسے تو باسنا کی اسپیسیفک میں آیتیں نکال کے پڑھوں, لیکن سچویشن میں یہ بتا دیا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف سختی یہ پکڑ لے اللہ تعالیٰ اور پھر آپ ایمان لائے تو اس کی کوئی وہ نہیں ہے. مگر کچھ ایسی, اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہر جگہ جہاں سختی ہو رہی ہے اب وہ اللہ تعالیٰ, کیونکہ ایک جگہ میں ایک اور دیکھوں, ایک اور چیز 2 کی 177 کہ وہاں پر سختی کے اندر وہ ایک آخری آیت ہے, لیس سورہ بقرہ 2:177 لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اب نہیں, اب دیکھیں سمجھنے والی بات ہے, اللہ کا نیکی یہ نہیں, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, ہرگز نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف کرو, قبلہ بناؤ, یا مغرب کو قبلہ بناؤ, لیکن ولکن البر من آمن باللہ, لیکن نیکی یہ کہ تم جو کوئی ایمان لائے گا اللہ کے ساتھ, والیوم الآخرت, آخرت کے ساتھ ایمان لائے, والملائکہ, فرشتوں کے ساتھ ایمان لائے, والکتاب, ایک کتاب واحد کے ساتھ ایمان لائے, والنبیین, اور نبیوں کے ساتھ ایمان لائے, وآت المال علی حبہ, اور مال دیا اس نے اپنی اس کی محبت میں, اللہ کی محبت میں اس نے مال دیا, وآت المال علی حبہ, اس کی محبت میں, ذوی القربہ, رشتہ داروں کو, والیتامى, یتیموں کو, والمساکین, اور مسکینوں کو, وابن السبیل, اور راستے کے بیٹوں کو, والسائلین وفی الرقاب, اور جو سوال کرتے ان کو دیا, وفی الرقاب, اور گردن پھنسی ہوئی تھی اس کو چھڑوایا. یہ وہ لوگ ہیں, سب کو یہ سب کر رہے ہیں اللہ کی محبت میں. وقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ, اور صلاۃ قائم کی اور زکوٰۃ دی. والموفون بعہدہم اذا عہدوا, اور پورے کرے عہد جو انہوں نے عہد کیے تھے کسی سے. اب دیکھیے یہ بات, یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لا رہے ہیں سب, ان کے ساتھ بھی سختی آ رہی ہے. والصابرین فی البأساء, اب کیونکہ ایمان والے ہیں ان کے ساتھ بھی سختی آ گئی. وضراء, اور نقصان کیا. وحین الباس, اور ہر وقت باس جب آیا یعنی سختی ہوئی. اولئک الذین صدقوا, وہ لوگ ہیں سچے, واولئک المتقون, اور یہ تقوی والے ہیں. یعنی کہ ایمان والوں کے ساتھ بھی سختی آ رہی ہے. لیکن وہ جو کفر جو کر رہے تھے وہی والی بات ہے. کفر کرنے والے لوگ جو تھے, یہاں تک کہ ان کا, جیسے میں نے کہا تھا, شراب پینے سے کڈنی فیل ہو گئی, اب آپ کیا ایمان لا رہے ہیں؟ یہاں تو پہلے سے ایمان لا رہے تھے اور سختی بھی آ گئی تھی, لیکن صبر کر رہے تھے. وہ یہ دیکھیں لکھا ہے والصابرین فی البأساء والضراء, ایمان والے صبر کر رہے ہیں, سختی میں بھی صبر کر رہے ہیں, اور دوسرے کیا کر رہے ہیں, نقصان جب ہو رہا ہے ان کو اس پہ بھی صبر کر رہے ہیں. اور حین الباس, اور ہر وقت جب بھی سختی آئی. لیکن سختی اور آزمائش کو میں ڈفرینشیٹ کر رہا تھا ان ورڈز. لیکن جو کفر کرتا آ رہا ہے, ہمیشہ کفر کرتا رہا ہے, اور اس حد تک کفر کیا ہے کہ جس طرح کڈنی فیل ہو جاتی ہے ایک وقت آ کے, اس طرح کہ وہ ٹوٹل فیلئر میں کہہ رہا ہے کہ اب جب باس آئی, جب اس کی اس پہ سختی آئی تو ایمان لا رہا ہے. تو پھر اللہ کہہ رہا ہے اس پہ میں ایمان نہیں لا رہا. صحیح, ایمان لانے والے پہ بھی سختی آ سکتی ہے. شیخ صاحب دوسرا سوال میرا پیج نمبر 7 پہ ہے. سورہ نمبر 4 اور اس کی آیت 26 ہے. جی. جیسے آپ نے کہا نا, اللہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ تمہارے لیے وضاحت کر دے جو تم سے پہلے گزرے, تمہیں ان کی سنتوں کو دستور کی ہدایت کرے, اور تمہارے اوپر لوٹے اللہ علم والا, حکمت والا. یہاں آپ نے ایمان والوں کا بھی اس میں لکھا نہیں ہوا, لیکن آپ نے ذکر کیا تھا. ہاں, ایمان والے ہو گئے, رسول ہو گئے, اور جو بھی. تو جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ ہم کوئی
نبیوں اور رسولوں کے علاوہ کوئی ایمان والوں کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں کوئی کیا؟ نہیں، میں اصل میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں کیا، کیونکہ قرآن مجید میں تو اللہ کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کو جن پہ تیرا انعام ہوا. ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں راستہ تیرا ان کا، دیکھیے آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پہ تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہو، تو آپ قرآن میں دیکھیں کون لوگ ہیں، تو پھر قرآن میں وہ لوگ آ جائیں گے. جی تو نبیین تو ہیں، تو وہ راستہ تو ہم مانگ رہے ہیں نا، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو اب اس کو پورا ڈیٹیل میں کون لوگ ہیں وہ بنی اسرائیل آ جاتا ہے. جی نہیں، مجھے ایسا لگا کہ کوئی نبیوں کے علاوہ کوئی دوسرے لوگ جو بنی اسرائیل بتا رہا ہوں نا، بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدی وایایا فرحبون، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین. تو یہ پھر وہ الگ چیز شروع ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا ایمان والے کہہ دو، آسانی میں سمجھ میں آتا ہے. تو ایمان والوں سے وہ مراد وہاں ایک وہ پروفٹس جو ہیں وہ تو ہے ہی، وہ ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایمان والے جو ہیں وہ جو قرآن میں مینشن ہے. ہاں قرآن سے آف کورس. اچھا صحیح، ہاں ٹھیک. ایسے بازار میں نہیں گھومتے. نہیں میں سنت وہ تو بازار میں تو کنفیوژن. سنت اللہ سے پھر لوگ وہ دیکھیں گے آپ، جو سنت لوگوں کی ایمان والے جو قرآن میں مینشن سنت لوگوں کی ایمان والوں کی اور سنت بنی اسرائیل کے لوگوں کی، ان سے باہر دیکھیں یہ کر بھی رہا ہے، یہ تو منافقت کر رہا ہے اس طرح. مطلب صحیح. اچھا میں ایک آخری سوال، پیج نمبر 6 پہ ہے، سورہ بقرہ کی 151. جی جیسے آپ نے کہا کہ اللہ کی سنت ہے، رسولوں کی سنت ہے، اور ایمان والے اور جو کافر ان کی بھی سنت ہے. جیسے یہاں رسول کی مینشن ہوئی ہے کہ وہ جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، وہ تمہارا تزکیہ جواز پیش کرتا ہے، تمہیں کتاب حکمت کا علم دیتا ہے. اگر یہ انسان، یہاں تو پتہ چل رہا ہے کہ رسول کی سنت ہے، اگر یہ جو انسان آن گراؤنڈ پریکٹس کر رہا ہے اس کو، تو کیا یہ تب بھی رسول کی سنت کہلائے گی، یا اس جو پریکٹس کر رہا ہے اس کی بھی سنت ہو جائے گی ساتھ؟ نہیں، یہ تو رسول کی بات ہو رہی ہے. تو اس کو جب ریفر کیا جائے گا تو وہ رسول کی سنت کی ہم بات اتباع کریں گے رسول کی. جی ہم آدمی جو ہیں ہم اتباع کر رہے ہیں رسول کی. تو اگر فرض کرو میں تلاوت کر رہا ہوں تو میں رسول کی اتباع کر رہا ہوں، فالو کر رہا ہوں. ہمیں رسول کی سنت کو فالو کرنا ہے، سنتے آ رہے ہیں نا ہمیشہ سے. تو ہم سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو رسول کی یہ سنت ہے جو مینشن ہے، اس کو ہم فالو کر رہے ہیں، میں فالو کر رہا ہوں. سمجھ؟ تو یہ کہلائے گی رسول کی سنت. اچھا اب جیسے جو ایمان فرض والے کریے آپ تلاوت کر رہے ہیں تو آپ اتباع کر رہے ہیں اس رسول کی، جو یہ تلاوت کر رہا ہے، آیت تلاوت کر رہا ہے، یا میں تلاوت کر رہا ہوں، میں اتباع کر رہا ہوں رسول کی. تو ہم رسول کی سنت کو فالو کریں گے. اچھا جیسے اب ایمان وال جو اپنے آپ کو ایمان لا رہا ہے اور اصلاح کر رہا ہے، تو وہ اس قرآن میں تو ایک ایمان والے کی مینشن ہے نا، اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ ایمان والا، وہ پھر انسان کی اس جو پریکٹس کر رہا ہے اس کی ہو جائے گی. ایمان والا ہے، صادق ہے، امین ہے. اللہ کہہ رہا ہے نا ایمان والے ہیں، مومن ہیں، مسلم ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، روزے رکھتے ہیں، روزے رکھنے والے صائمین ہیں. ساری کیریکٹر ٹریس بتائے نا ایمان والے کی، اس میں آپ آ جائیں گے. لیکن یہ جو ہے یہ رسول کی سنت ہے، یہ اس جو انسان پریکٹس کر رہا ہے اس کی بنے گی، اتباع کرے گا، فالو کرے گا رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. شکریہ.